السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور بسم اللہ ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بسم اللہ ناول بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 18 ہے۔ باب نہم، فیری ٹیل۔ میں کہانیوں کی رسیا تھی، میری زندگی فسانے نما افسانہ تھی۔ فیری ٹیل، کم عمری میں یہ نام سنا، پھر اسی کو اپنا جہاں سمجھا۔ اگرچہ مجھے کہانیوں سے الفت تھی، مگر چند چیزیں میری بیزاری بڑھاتی تھیں۔ مجھے شہزادے نہیں بھاتے تھے، مجھے ان کی جلاوطنی نہیں رلاتی تھی۔ مجھے شہزادیوں سے نفرت تھی، کیونکہ انہیں بس سہاروں سے الفت تھی۔ کہانیوں نے مجھ پہ سوچ کے در کھولے، داستانوں نے چھینے ہوئے پر کھولے۔ سنایا کرتی تھی میں قصے پرستانوں کے، دوستوں کے ساتھ سر جوڑے۔ ایک روز حقیقت مجھ پہ وارد ہوئی، پھر ہر کہانی میرے ذہن سے خارج ہوئی۔ ایک طلسمی لمحے کے زیر اثر میں نے ایک دنیا دیکھی، وہی جو فیری ٹیل کا اصل تھی، وہ جس میں سنڈریلا کی ماں لالچی نہیں، ہاں مگر سنڈریلا فسادی تھی۔ ریڈ رائڈنگ ہوڈ بھیڑیوں کا شکار نہیں بنی، ہاں مگر ان کی سنگت ضرور تھی۔ قلعے میں قید شہزادی فرار کے راستے سے واقف تھی، مگر اسے ایک رومانوی تعلق کی ضرورت تھی۔ ایسی سیاہ حقیقت میں میری آنکھیں چندھی آئیں، میں نے تو بس فریب میں زندگی بہلائی۔ اس روز مجھے فیری ٹیل سے نفرت ہوئی، مگر شہزادیوں سے ہمدردی ہوئی۔ شہزادیاں اصل میں ہیرو تھیں، مگر رومان پرور لکھاری کے لیے زیرو تھیں۔ ہاں، شہزادی نہیں تھی ظالم، چڑیل نہیں تھی غاصب، سیاہی نہ تھی قابض۔ قلم کی نوک نے سنڈریلا کو معصوم بنایا، سنو وائٹ کو مظلوم بنایا، شہزادوں کو ہمدرد اور دیکھنے والوں کو اپنی سوچ کا محکوم بنایا۔ اس طلسمی دنیا کے پار قدم رکھتے میں نے چند فیصلے کیے، غلط صحیح نہیں معلوم، بس کیے۔ مجھے بننا تھا شہزادہ خود، قلعے کی حاکم چڑیل خود، غار کے اندر کے دیو خود، 7 بونوں کی ملکہ خود، سیب میں موجود زہر سے بڑا زہر خود۔ میری سہیلیوں ہم جولیوں ایک بات باندھ لو پہلو میں، کہانیوں کے سہارے جھوٹے ہیں، لکھاریوں کے وعدے کھوٹے ہیں۔ لو بھورا صفحات میں تم، ڈبو خوش قلم سیاہی کی برسات میں تم، بنو کہانی کا شہزادہ، ملکہ، چڑیل، شہزادی، خنجر، زہر، تریاک، سب ساتھ میں تم۔ موجودہ دن سے 2 دن قبل 1 جنوری کا ذکر ہے۔ جس طرح فلموں میں زوں کی آواز کے ساتھ کہانی کو پیچھے لے جایا جاتا ہے، جس طرح کتابوں کے صفحے پلٹے جاتے ہیں، اور جس طرح وقت کی سوئیوں کو پیچھے موڑا جاتا ہے، اور جس طرح پانی میں تیرتی کشتی کو الٹے چپو چلاتے ہوئے پیچھے لے جایا جاتا ہے، اسی طرح ہم نئے سال کی اس رات کو یاد کرتے ہوئے اب اسی سال کی صبح کو خوشگوار بنائیں گے۔ سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، قیسم کے ڈیزائنر سرخ پڑتی ناک ہاتھوں کو رگڑ کر گرمائش پہنچاتے یا عمارت کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اندر آ کر آٹومیٹک ہیٹر سے گرم آفیسز بدن کو راحت دیتے تھے۔ آج کیس کمبیر اپنے آفس کے بجائے ڈیزائنرز کے کیبنز کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر ڈیزائنر کے پاس رک کر تھوڑی دیر تک تنقیدی نظروں سے ان کا کام دیکھتا، پھر رد کرتا یا پھر ٹھیک ہے کہہ کے آگے بڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لفٹ میں تھا، ابھی لفٹ کے دروازے بند ہوتے کہ کسی نے اپنی سرخ ہیل دروازے کے درمیان میں پھنسا لی۔ لوہے کے پٹ جدا ہوئے، دروازہ کھلا اور زینیا حاکم اندر آئی۔ اس کی چھوٹی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں، شاید وہ کل رات روتی رہی تھی۔ کیس چہرہ موبائل پہ جھکائے ہوئے تھا۔ اپنے باس کو گڈ مارننگ کہنا آفس ایتھکس میں شمار ہوتا ہے۔ چہرہ موبائل پہ جھکائے اس نے اطلاع دی، تم میرے باس ہو، یہ فیصلہ تم میرا کانٹریکٹ دیکھنے کے بعد کرنا۔ شاید تم کہنا چاہتی تھی تم کانٹریکٹ دیکھنے کے بعد فیصلہ کرو گی، کیس نے چہرہ موبائل سے اٹھا کر کہا۔ کانٹریکٹ کی شکیں اس بار میں طے کروں گی۔ لفٹ کھلی، کیس بغیر کچھ کہے باہر آیا۔ زینیا نے بھی اس کے ساتھ قدم بڑھائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیس کے آفس میں تھے۔ زینیا کرسی پہ بیٹھی تھی، بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے۔ کیس اپنے لیپ ٹاپ پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ چند پل بعد اس نے اسکرین گرا دی۔ 122 نکات، اتنی گنتی بھی آتی ہے؟ 123 نکات ہیں۔ آخری شق میں لکھا ہے کہ ہم دونوں کے درمیان سٹے کی کوئی پابندی نہیں۔ میں استعفیٰ ہاتھ میں لے کر آیا کروں گی اور تم ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کر کے رکھنا۔ زینیا نے تصحیح کی۔ کیس آگے کو ہوا، سنجیدگی سے زینیا کو دیکھا۔ یہ سب کسی فلم ڈرامے میں اچھا لگے گا، یہ حقیقت ہے زینیا، یہاں ہم ایک دوسرے کو پابند کیے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہی تو بات ہے کہ یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں، حقیقت ہے۔ اگر کوئی کہانی ہوتی تو اس وقت تم اور میں یہاں نہ ہوتے۔ کہانیاں فاسٹ ہوتی ہیں، اگر ہم کسی کہانی کا کردار ہوتے تو اس وقت لکھاری نے ہم پہ آفس رومانس ٹروپ بنا دیا ہوتا۔ حالانکہ سیریل کلر اور معصوم دوشیزہ کا ٹروپ بننا چاہیے تھا۔ کیس نے اپنی رائے پیش کی۔ مجھے نہیں پتا تھا تم خود کو معصوم دوشیزہ سمجھتے ہو۔ سنہری آنکھیں معصومیت سے پٹ پٹائیں۔ میں خود کو کیا سمجھتا ہوں یہ اہم نہیں،
تم مجھے سیریل کلر، سائیکو باس یا پھر خپتی نفسیاتی ضرور سمجھتی ہو تاکہ میرے آگے کے رویے تمہارا دل نہ توڑ دیں۔ کم از کم رویے میرا دل نہیں توڑ سکتے، یا پھر یہ کہنا بہتر ہوگا کہ تمہارے رویوں سے یکدم اسے بالاج یاد آیا تھا، اور جس بری طرح سے اس کا دل بالاج نے توڑا تھا اسے ایک بار پھر دل سے خون رشتہ محسوس ہوا۔ چہرہ سپاٹ رہا، مگر زینیا اپنی آنکھوں کا کیا کرے، کمبخت سارے حال کہہ دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، چونکہ تم صرف میرے لیے کام کرو گی اور ماشاءاللہ سے تم کافی پرابلمیٹک بھی ہو، تو میرے کچھ حدود اور نکات ہیں۔ اس نے پیچھے کو ہو کر لیپ ٹاپ پہ انگلیاں چلائیں، پھر زینیا کو اشارہ کیا۔ ای میل ملاحظہ کریں۔ زینیا نے اپنے موبائل فون پہ موصول ہوئی نئی ای میل کھولی۔ 172 نکات۔ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے، پھر اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک شک پہ اس کی مسکراہٹ طنز میں کھل جاتی تھی، جیسے ہاں میں تو یہ سب مان لوں گی، کہنا چاہتی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں 172 نکات جو ہیں سب مان لوں گی؟ چہرہ ہتھیلی پہ گرائے معصومیت سے پوچھا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری 122 نکات سینے پہ تعویذ کی طرح نقش کروا لوں گا؟ دونوں کی آنکھوں میں چیلنج تھا، نہ دونوں نے جھکنا تھا نہ پیچھے ہٹنا تھا، مگر زینیا کے پاس حل تھے۔ ہم دونوں بیچ کا حل نکال لیتے ہیں، نہ تم میری شکیں مانو اور نہ میں تمہاری۔ ہمارے درمیان 2 معاہدے ہوں گے، ایک پرائیویسی، دوسرا پیسہ، بس۔ آئی ایگری، کیس ترنت بولا۔ میں ہر روز استعفیٰ پرس میں رکھ کے آؤں گی اور تم ٹرمینیشن لیٹر ٹائپ کر کے رکھنا، ہم دونوں آزاد ہوں گے۔ آئی ایگری، وہ ایک بار پھر بولا۔ زینیا نے نوٹ پیڈ اٹھایا، پین سے چند الفاظ گھسیٹے اور کیس کے سامنے کیا۔ ہم دونوں جس دن الگ ہوئے ایک دوسرے کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، ہم دونوں جب چاہیں الگ ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کا حق ہم دونوں کو نہیں۔ وہ آواز کے ساتھ پڑھنے لگا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو محفل میں موضوع گفتگو نہیں بنائیں گے۔ وہ پڑھتا جاتا، ساتھ ساتھ دہراتا جاتا۔ آئی ایگری۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ناپسند کریں یا پھر نفرت، لیکن کاروباری مفاد کے لیے ایک دوسرے کو استعمال نہیں کریں گے۔ آئی ایگری۔ اور نکات یہاں ختم ہوئے۔ کیس نے ستائشی نظریں اٹھا کے اسے دیکھا، جیسے اس حل سے خوش ہوا ہو، مگر پھر رکا، آنکھوں میں چمک سی در آئی۔ نوٹ پیڈ اٹھایا، جلدی چند الفاظ گھسیٹے، پھر انگلی سے نوٹ پیڈ آگے کیا۔ زینیا نے جھک کر دیکھا۔ تم مجھے آپ کہا کرو گی، آخر میں لکھا تھا۔ زینیا مسکرائی، کیس نہ مسکرایا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی نے پین اٹھایا، کانٹریکٹ پہ دستخط کیا، ساتھ دہرایا۔ آئی ایگری۔ کیس کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ زینیا نے جھک کر بیگ اٹھایا، ہاتھ کیس کی جانب بڑھایا، اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر ملائے بغیر ہاتھ اوپر نیچے کیے گئے۔ چند پل بعد وہ دروازے سے باہر جاتی نظر آئی۔ کیس نے یوں ہی بلا ارادہ ایک نظر اس نوٹ پیڈ کو دیکھا۔ وہاں تم مجھے آپ کہا کرو گی، اس سطر میں آپ کو کاٹ کر تم مجھے تم کہا کرو گی لکھا گیا تھا۔ کیس کے سارے جسم میں گویا آگ لگ گئی ہو۔ آخر اسے کیوں لگا تھا کہ زینیا حاکم اس کی بات مان لے گی؟ موجودہ دن۔ یہ تم روز رات کو اتنی دیر تک کیوں جاگتی ہو؟ دادی کی آواز پہ پلنگ پہ لیٹی کونج بری طرح گڑبڑائی تھی۔ چہرے پہ ہلکا ہلکا پسینہ آ گیا۔ دادی کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں، ہاتھ میں جائے نماز تھی۔ میں کل رات بھی دیکھ رہی تھی، تم کال پہ بات کر رہی تھی، تم رو رہی تھی، مجھے آواز نہیں آئی، مگر میں اندھی نہیں ہوں۔ 2 دن سے دادی کونج کے ساتھ ہی سو رہی تھیں، اور کل رات بالآخر کونج نے مجبور ہو کر زیغم کو کال کی تھی۔ عادت، گناہ کی عادت بڑی گندی ہوتی ہے، کمبخت انسان کو خوار بھی کرواتی ہے، عزت نفس بھی ختم کرواتی ہے، اور گلٹ کے طوفان میں بھی تنہا چھوڑ دیتی ہے۔ میں اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، اصل میں وہ رو رہی تھی تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، خفیہ دوستیاں رکھنے والی لڑکیوں کو گھر میں جھوٹ کہنے کی اچھی خاصی مشق ہوتی ہے۔ مجھے تو کچھ اور لگتا ہے، تم کن چکروں میں پڑ گئی ہو کونجا؟ دادی دھیرے سے اس کی قریب آ بیٹھی۔ اپنے باپ بھائی کو جانتی ہو نا، حاکم تمہیں زندہ دفنا سکتا ہے اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی، یاد رکھنا۔ جب میں کچھ کر ہی نہیں رہی تو پھر ابا کس بات پہ میرے ساتھ کچھ برا کریں گے؟ وہ چڑھ دوڑی۔ آپ کو مجھ پہ یقین نہیں ہے کیا؟ اندر ہی اندر اس کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ ڈھٹائی سے کھڑی تھی۔ دادی چند لمحے اسے دیکھتی رہیں، پھر دھیرے سے بڑبڑائیں، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ کونج کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، یعنی وہ شک نہیں کر رہی تھی، یعنی وہ حقیقت جانتی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے نماز پڑھی، سکون آیا۔ سارا وقت دھیان اسی طرف لگا رہا کہ دادی کو اگر اس وقت یہ جواب دے دیتی تو زیادہ مطمئن ہو جاتی۔ اگر اس رات کہیں چھپ کر کال کی ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ آیات بھولی تھی، اس نے سجدے 4 بار کیے، 4 رکعت کو 2 پڑھا۔ نماز خراب ہو چکی تھی۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہو، جو حد سے بڑے ہوئے ہوں، انہیں عبادتیں سکون نہیں دیتی، انہیں عبادتیں مطمئن نہیں کرتی۔ ذکر کھوٹے دلوں پہ نہیں اترتا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ بستر پہ لیٹے موبائل استعمال کرتے ہوئے اسے واٹس ایپ پہ یہ پیغام وصول ہوا تھا۔ اسے لگا یہ زیغم ہے، مگر نمبر انجان تھا۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ اگر تم چاہو تو ہم پچھلی بار کی طرح صرف میں بولوں گا، تم سننا۔ وہ شل سی رہ گئی، دل و دماغ میں ایک جملہ سا گونجنے لگا، کیا کسی نے تمہیں بتایا ہے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟
کئی لمحے اسے کوئی جوابی پیغام نہ لکھا گیا۔ دل نے ملامت کی، وہ زیغم کے علاوہ کسی اور کا کیسے سوچ رہی تھی؟ وہ کسی اور کے میسیجز پہ اسے بلاک کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ حرام راستے پہ چلتے قدم ڈگمگائے قدم ہوتے ہیں، انہیں جس طرف موڑو مڑ جاتے ہیں۔ ہاں، مگر وہ راستہ بھی حرام ہی ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں وائس نوٹ بھیج سکتا ہوں؟ اگر تم انکار کرو گی تو میں کوئی پیش قدمی نہیں کروں گا۔ وہ نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے نہ کہنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں حرام کی چس لگ چکی ہو۔ ایسے لوگ صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ کانپتی انگلیوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بلاخر ایک میسج کیا تھا اور شروعات ہو چکی تھی، گناہ کا سائیکل شروع۔ 3 ماہ میں تمہیں سوچا ہے، تمہاری باتیں کی ہیں، تمہیں لگتا ہے یہ نمبر لانا کوئی مشکل کام تھا؟ جواب فوری طور پہ آیا تھا۔ گونج نے کمبل سر تک تان لیا، موبائل کی نیلی روشنی اب اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، وہ دنیا سے چھپ گئی تھی۔ رب کا کیا؟ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، میری منگنی ہو چکی ہے اور میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ چند لمحات کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ کافی دیر بعد ایک بوجھل سا پیغام وصول ہوا۔ جانتا ہوں، لیکن دل پہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا، میرا بھی نہیں ہے۔ اگلی بات اس نے وائس نوٹ میں کہی تھی۔ کیا وہ تمہیں ایسے چاہتا ہے جیسے میں؟ کیا اس نے کبھی تمہاری تعریف کی ہے؟ کبھی بس تمہیں سننے کی خواہش ظاہر کی ہے؟ نہیں کی ہوگی، کر ہی نہیں سکتا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں بتایا ہے تمہاری آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں؟ کونج نے یاد کرنے کی کوشش کی اور اسے یاد آیا زیغم نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی، اسے گھنٹوں سنا نہیں، گھنٹوں اسے کہا نہیں، بس مصروفیت کے رونے روئے تھے۔ سوائے مجھے تم تو بلیسنگ لگتی ہو کے علاوہ آج تک اس نے کچھ اچھا نہ کہا تھا۔ مجھے فریہ نے سب بتایا ہے، میری بات یاد رکھنا، تم گھاٹے کا سودا کر رہی ہو، وہ لڑکا کبھی تمہاری قدر نہیں کرے گا کیونکہ… وہ خاموش ہو گیا۔ کیونکہ؟ کونج کو اگلی بات سننے کی بےتابی ہوئی۔ کیونکہ تم بس اس کی منگیتر ہو، محبت نہیں۔ کونج کے دل میں یہ الفاظ برچھی کی طرح کھپ گئے تھے، وہ چپ چاپ اسے سنتی رہی۔ میری باتوں کی سچائی پہ یقین آ جائے گا تمہیں، اس وقت کا انتظار کرنا، اور میں تمہاری ایک ہاں کا انتظار کروں گا۔ اگلے ہی پل آن لائن کا نقطہ اسے آف لائن دکھا رہا تھا۔ کونج کو اسی طرح اپنی زندگی سے ہر کنیکشن ٹوٹتا محسوس ہوا۔ مہدی کمبیر کے کمرے میں آج ایک طرف کیمرہ رکھا تھا اور سامنے کرسی پہ وہ خود بیٹھا تھا، سبز گول گلے والی شرٹ کے اوپر ڈینم جیکٹ پہنے، سبزی کاگو پینٹ، بال آج بے ترتیب تھے، سارا دھیان سامنے کیمرے پہ تھا۔ موجودہ دور میں نوجوان نسل کئی قسم کی برائیوں میں ملوث ہے، جن میں سے کئی ایک کا اظہار وہ بلا جھجک کر دیتے ہیں، مگر کچھ برائیوں کے متعلق اپنی زبان سی لیتے ہیں۔ انہی برائیوں میں ایک ایسی برائی ہے جو بالکل فیری ٹیل جیسی ہے۔ جانتے ہیں کون سی؟ اس نے سانس لینے کا وقفہ لیا، پھر کہا، پورنوگرافی ایک فیری ٹیل ہے۔ کیوں ہے نا؟ ویڈیو دیکھنے والوں کو بھی اختیار اس پہ غصہ آنا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جب بھی ہم کوئی فحش مواد دیکھتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو وہ ایک فیری ٹیل جیسا ہوتا ہے، جہاں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، وقتی سکون ملتا ہے، لیکن ہر لذت کی انتہا جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہم پون دیکھ کر ہٹتے ہیں، ہمارے اندر جھنجھلاہٹ بھر جاتی ہے، کئی بار ڈھیر سارا گلٹ کہ آخر ہم نے یہ کیوں دیکھا، کیوں پڑھا، کیوں سنا۔ فیری ٹیل جو ہی ختم ہوتی ہے، ہمارے اندر بے چینی سی بھر جاتی ہے۔ لوگ پون کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے سوچنے کا وقت لیا۔ میرا خیال ہے یہ سب اچانک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ آپ عادی بنتے جاتے ہیں، جیسے کہ شروع میں آپ رومانس کے نام پہ فحش پڑھتے ہیں یا پھر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک نشے جیسا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھتے اور پڑھتے وقت انسان پہ ایک سرور سا طاری ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی طلب بڑھتی جاتی ہے اور پھر انسان پورنوگرافی کی دنیا میں قدم رکھ لیتا ہے، جہاں جانا صرف ایک گوگل سرچ جتنا دور ہے، مگر واپسی اس کے لیے جان لگا دینی پڑتی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا، آج اس کا انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ زیادہ تر لڑکے لڑکیاں اپنے پارٹنرز کے ریکومنڈیشن پہ یہ سب دیکھتے ہیں اور پھر وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت سے چند پل کی دوری، وقتی خوشی، جذبات کا سیلاب اور ایک سرور، صرف ان جذبات کی خاطر آپ خود کو کس دوزخ میں دھکیل رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پورنوگرافی ایڈکٹ شادی کے بعد بھی ان غیر اصلی چیزوں کا خواہش مند ہوتا ہے جو اس نے دیکھیں، اور جب اسے اپنے پارٹنر سے وہ سب کچھ نہیں مل پاتا تب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے غصہ آنے لگتا ہے، اپنے ہی پارٹنر سے اسے بیزاری ہونے لگتی ہے۔ جہاں 2 زندگیاں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، وہیں کئی بچے، گھر کے باقی لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مہدی نے تعصب سے گردن نفی میں ہلائی۔ میں نے کئی برائیوں میں ملوث لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جتنے فرسٹریٹڈ اور بیزار شرمندہ پون ایڈکٹس ہوتے ہیں، اتنا شرمندہ آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اندر ہی اندر وہ خود بھی اس بات سے واقف ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہیں، پھنس چکے ہیں اور ان کو اس گند سے باہر آنا ہے۔ فیری ٹیل لمبا عرصہ نہیں چلا کرتی، انہیں اپنے وجود سے گھن آتی ہے، خود سے اور اپنے بار بار دہرائے اس عمل سے کوفت ہوتی ہے۔ ایسے میں وہ یا تو شرمندہ رہ کر ایک دن مایوس ہو جاتے ہیں یا ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور پھر بے حس بن کر اپنی اس عادت کو دہرائے چلے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ان کے لیے کوئی نجات نہیں؟ وہ مسکرایا۔
اس کی مسکراہٹ لوگوں کے لیے ڈھارس کا کام کیا کرتی تھی۔ نجات ہے، بالکل ہے، لیکن یہ راستہ بہت کٹھن ہے۔ پھر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب ہم ایک غلط تعلق میں پڑتے ہیں یا پھر ایسے فحش مواد کے عادی ہو جاتے ہیں، تب ہم بہت کہتے ہیں کہ یار واپسی تو بہت مشکل ہے، مجھے تو بہت محنت کرنی پڑے گی، یہ تو ہوگا۔ جب ایک سرخ لائن جسے اللہ نے بنا دیا ہوا ہے اسے کراس کریں گے، اس سے بغاوت کریں گے، پھر مقدر میں رسوائی اور پریشانی تو آئے گی، لیکن اس کا ظرف تو دیکھیں کہ وہ اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ آپ کی واپسی کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور اس نے واپسی کے راستے کو اتنا تکلیف دہ کیوں بنایا جانتے ہیں؟ جب ایک بچہ بار بار کوئی شرارت کرتا ہے اور اپنی ماں کی بنائی حد، محبت، ڈانٹ کچھ نہیں سنتا، تب ماں اسے چوٹ لگنے دیتی ہے، ہلکی سی چوٹ، تاکہ بچے کو عقل آ جائے۔ انسان بڑا ہی ڈھیٹ ہے، جب تک اسے چوٹ نہیں لگتی، جب تک خاردار کانٹے اس کا جسم نہیں چبھوتے، تب تک وہ راہ راست پہ نہیں آتا۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، راستہ کیسا ہے؟ اس نے میز پہ رکھا پانی کا گلاس پیا اور پھر کہنا جاری رکھا، سب سے ضروری شے ہے ول پاور۔ آپ نے سوچ لینا ہے کہ اب بس اس کام کو نہیں کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے خود کو زیادہ تر تنہائی نہ دینا۔ ظاہر آپ محفل میں بیٹھ کر پون نہیں دیکھ سکتے، آپ تنہا ہوتے ہیں تب بھی آپ خود پہ یہ کنٹرول کھونے لگتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ تر تنہا ہی رہتے ہیں تو اس کا متبادل ڈھونڈیں، کوئی شو، کوئی کامیڈی، اور سب سے بڑھ کر قرآن۔ اسے سنیں، 1 آیت 2 آیت، مگر اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ وہ کلام پاک ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اور یہ راستہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں، یہاں کئی بار آپ کو پیار بھری وارننگ، دلاسے، محبت کی ایک پکار کی ضرورت ہوگی، جو ایک کریڈیبل شخصیت سے ملے گی تو آپ کے اندر تقویت اترے گی۔ جیسے کہ اگر اللہ قرآن میں آپ سے کہہ دے کہ وہ اس کٹھن سفر میں بھی آپ پہ آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تب آپ کے دل میں جو تسلی اترے گی اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ وہ مواد ڈیلیٹ کریں جو آپ کو اس طرف راغب کرتا ہے، جیسے کہ اگر نیٹ فلکس، امیزون یا پھر کوئی اس طرح کی کتابیں جن میں ایسا مواد ملتا ہو، انہیں بائک آؤٹ کریں۔ اگر آپ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں تو نفس کو ایک دلاسا دیں، خود کو کہیں کہ اب مہینے میں صرف 1 بار پون دیکھوں گا۔ خود کے ساتھ جنگ لڑیں، چیلنجز دیں، اور جب وہ وقت آ جائے تب یہ سوچیں کہ جہاں اتنے دن میں نے خود کو پاک اور نائس رکھا ہے تو آج خود کو کیوں میلا کروں۔ وہ رکا، ایک وقفہ لیا، پھر دوبارہ جاری رکھا، یقین رکھیں خود پہ، آپ نوبل ہیں، اللہ کے قریب ہیں۔ وہ آپ کو اگر آج میری بات سنوا رہا ہے تو یہ آپ کا سائن ہے کہ آپ جس برائی میں ملوث ہیں اسے ترک کریں، اور اگر کوئی برائی آپ کو یاد نہیں تو میری بات سنتے ہوئے جو سب سے پہلے برا خیال آیا اسے ترک کریں۔ جن لوگوں کو سگنلز ملتے رہیں وہ خوش قسمت ہوتے ہیں آپ کی طرح۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے کہ حق کی بات پہ گردن جھکا دیتے ہیں یا پھر سرکشی دکھاتے ہیں۔ میں آپ کی طرف سے پروگریس کا انتظار کروں گا۔ گہری سانس لیتے اس نے الوداعی کلمات کہے اور پھر کیمرہ بند کر دیا۔ الفاظ کئی لمحے وہاں گونجتے رہے تھے۔ پارک میں رکھی لکڑی کے بینچ ساری رات پڑنے والی اوس سے گیلی پڑ گئی تھی۔ بھوری لکڑی اپنا رنگ بدل رہی تھی، آس پاس رش بڑھ رہا تھا، ہر طرف سے کباب، پاپ کارن اور مختلف کھانوں کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ ان سب سے بے نیاز زینیہ حاکم گیلی لکڑی کی بینچ پہ بیٹھی تھی، چائے کا کپ ساتھ رکھا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ سرمئی اوور کوٹ کے اوپر سر کو سکارف سے ڈھکے وہ موبائل کی اسکرین کو تک رہی تھی۔ بالآخر ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے بشر کو کال ملا لی تھی۔ شفاف چہرہ اٹھا کر آسمان کو تکا اور آنکھیں موند لیں۔ کال اٹینڈ ہو گئی تھی مگر دونوں خاموش رہے۔ زینیہ ہونٹ کاٹتے ہوئے صحیح الفاظ تلاش کرتی رہی اور بشر اسپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے کہنے کا منتظر رہا۔ میں نے تمہیں کال کی تھی، تم نے جواب نہیں دیا۔ کونج کی بات ہوئی تو تھی تم سے، بتایا نہیں اس نے میں کہاں ہوں؟ آج پہلی بار اسے بشر کے لہجے میں اجنبی پن محسوس ہوا۔ زینیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں کال بیک کا انتظار کر رہی تھی ادا، مصروف تھا، کام کی بات کہو زینی۔ اس کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی نرمی نہیں ملتی تھی۔ زینیہ نے الفاظ مجتمع کیے۔ عروج کو واپس کر لیا ہوا تھا، میں تم دونوں کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی۔ ابا نے کہا ہے عروج تب واپس آئے گی جب اولاد جہاں آئے گا ہم سے معافی مانگے گا اور تمہارے ساتھ اپنا رویہ درست رکھے گا، ورنہ وہ طلاق کی باتیں کر رہا ہے، میں اس کی بہن کو طلاق بھی نہیں دوں گا، ساری زندگی بیٹھی رہے۔ تم عبداللہ بن رہے ہو، تم تو بشر ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو بشر؟ اس کی آواز گیلی ہونے لگی تھی۔ زینیہ حاکم ایک غلط ایکویشن میں پھنس چکی تھی۔ بیکاز یو آسکڈ فار اٹ، وہ چبا چبا کر بولا۔ تم نے مجھے کال کی زینی، تم نے مجھے بتایا کہ بالاج نے تمہیں مارا ہے کیونکہ تم چاہتی تھی میں بھی وہی سلوک دہراؤں۔ تم چاہتی تھی اگر بالاج نے طلاق کی دھمکی دی ہے تو میں بھی دے کر دکھاؤں، کیا تم ایسا نہیں چاہتی تھی؟ زینیہ خاموش ہو گئی، بے بسی سے لب کاٹتی ہوئی اس کے پاس الفاظ ختم ہوئے۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، وہ بس بالاج کو ڈرانا چاہتی تھی۔ میں تو پھنس کر رہ گیا ہوں یار، میری زندگی خراب ہو گئی ہے، خود سے شرم آتی ہے مجھے۔ یہ شادی میں نے ابا اور تمہارے اچھے مستقبل کے لیے کی، اب لگتا ہے غلط کیا۔ ہر انسان کو شادی صرف اور صرف اپنے لیے کرنی چاہیے کیونکہ نبھانی اسی کو ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو اس لیے گھر سے نکالا کیونکہ اس کے بھائی نے میری بہن پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ شادی بوجھ بن گئی ہے یار،
میرا بچہ مرنے والا تھا، میں نے اپنے بچے کو موت تک لا کھڑا کیا، میں نے ہمیشہ تم سب کے لیے قربانی دی ہے، ہر دفعہ میں ہی کیوں؟ میں نے تم سے قربانی نہیں مانگی بشر، میں مانگ رہا ہوں زینی، زندگی میں پہلی بار تم سے کچھ مانگ رہا ہوں، دے سکتی ہو؟ وہ زینیا کی بات کاٹ کر بولا تھا، آواز بے قرار سی تھی۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے آنکھیں صاف کیں، خود کو ہر مشکل مرحلے سے گزرنے کو تیار کیا۔ بشر زیادہ سے زیادہ کیا مانگ لے گا؟ بالاج کے ساتھ نباہ کرو زینی۔ الفاظ سیسے کی مانند زینیا کے کانوں میں پگھلے تھے۔ یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ تمہارے لیے بھی ہے۔ تمہاری منگنی ایک بار ٹوٹ چکی ہے، اب شادی ٹوٹ گئی تو جانتی ہو کیا ہوگا؟ کونج کا سوچو زینی، اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو، اور اگر تمہارے اور بالاج کے درمیان چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکیں تو میرے اور عروج کے درمیان بھی کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکے گا۔ تمہارے پاس ہمیشہ حل ہوتے ہیں، کوئی حل نکالو پلیز۔ کئی لمحے زینیا کچھ کہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ اگر کچھ بھی حل ہونے جیسا نہ رہا ہو تو، اگر کوئی راستہ بچا ہی نہ ہو تو بتاؤ ادا، پھر میں کیا کروں؟ آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ اگر بشر کو معلوم ہوتا بالاج اسے طلاق دے چکا ہے تو آج کم از کم وہ اسے نباہ کرنے کو نہ کہہ رہا ہوتا۔ آج اسے معلوم ہوا تھا گھر والوں سے باتیں چھپانا کیسا ہوتا ہے۔ جو کیڑے جتنا جھوٹ اس نے بولا تھا وہ آج بلا بن کر اسے نکل رہا تھا۔ شادی شدہ زندگی میں اگر میکے کی سپورٹ چاہیے ہو تو ان سے باتیں چھپانی نہیں چاہیے۔ پھر مجبوری میں ساتھ رہو، گزارا کرو، ہر عورت گزارا کرتی ہے زینی، عروج نے بھی تو کیا ہے نا۔ میں تمہیں فورس نہیں کرا لیکن میں تھک گیا ہوں، زندگی میں پہلی بار میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں خالی ہاتھ ہوں، ہو سکے تو میرے لیے قربانی دینا۔ کال کٹ گئی تھی، زینیا نے دھیرے سے موبائل کان سے اتارا، ہر راہ بند تھی، ہر فرار مستور۔ چند پل وہ خالی نظروں سے آسمان کو دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں نے بالاج میر کو خرامہ چال چلتے اپنی طرف آتے اور اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھا۔ میں جانتا تھا اب کی بار تم مجھے بلاؤ گی، کہو پھر کیا کہنا ہے؟ چلے جاؤ بالاج، میری زندگی سے دور، بہت دور چلے جاؤ۔ تم نے مجھ سے محبت کی تھی نا، تم اس محبت کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اور چلے جاؤ، مجھے میرا مقصد پا لینے دو۔ اس سارے عرصے میں خاموش رہوں گی، ابا اور بالاج سے کچھ نہیں کہوں گی، عروج گھر واپس آ جائے گی، میں ایک مقام تک پہنچ جاؤں، پھر تم سچ بتا دینا، لیکن اس وقت پلیز چلے جاؤ۔ اس نے بالاج کے آگے منت کی تھی۔ بالاج کو افسوس سا ہوا، موبائل پہ انگلیاں چلاتی ہوئی اس نے واٹس ایپ پہ موصول ہوئی چند میڈیکل رپورٹس اس کے سامنے کی۔ تمہارے ابا کی رپورٹس ہیں، چند دن پہلے وہ بیمار پڑے تھے اور ڈاکٹر نے جگر کا عارضہ بتایا ہے، بات پیوندکاری سے بڑھ کر ٹرانسپلانٹ تک آ گئی اور بشر نے مجھے یہ رپورٹس بھیجی۔ تمہارا باپ مر رہا ہے زینی، بالکل ویسے جیسے اسد مرا تھا۔ کوئی برف کا قطرہ تھا جو زینیا کے دل میں اترا اور اس تیزی سے پھیلا کہ سارا دل برف ہو گیا۔ 50 لاکھ سے اوپر کا خرچ ہے، گھر بیچ تو تب بھی علاج نہیں کروا پاؤ گے، اور میرے لیے اتنے پیسے تمہیں دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف ایک سائن زینی، اور تمہاری زندگی فیری ٹیل بن جائے گی، ورنہ میرے پاس دوسرا آپشن بھی ہے۔ اس نے سن بیٹھی زینیا کے آگے سے موبائل ہٹایا، چند ایک بٹن دبائے اور ایک ویڈیو دکھائی، کیس اور زینیا کی ویڈیو۔ میں کل گوادر جاؤں گا، یہ ویڈیو تمہارے باپ، بھائی اور خاندان کے باقی لوگوں کو دکھاؤں گا، پھر میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں کاری کیا۔ غیرت کے نام پہ ہونے والے معاملات کو کاروکاری کا نام دیا جاتا ہے، اور طلاق دی، تم جانتی ہو آگے کیا ہوگا؟ وہ اس کے قریب بیٹھا تھا، خوشبوؤں میں رچا بسا، مگر اس کے الفاظوں سے خنزیر جیسی بو آتی تھی۔ یا تو خاندان کا کوئی مرد تمہیں قتل کر دے گا یا پھر تمہیں کسی وڈیرے کے پاس پناہ ملے گی۔ جانتی ہو پناہ میں دی گئی کاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ حویلی کا کمی کمین بھی اس پہ، اس کے جسم پہ دسترس حاصل کر سکتا ہے، اور پھر چند دن بعد جب وہ حویلی کے تمام مردوں کے لیے زینت کا سامان بن چکی ہوتی ہے تب اسے نکاح کے نام پہ ایک شخص کو بیچا جاتا ہے۔ زینیا مارے وحشت کے اٹھ کھڑی ہوئی، بالاج نے اسے کلائی سے کھینچ کر واپس بٹھایا، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا اور دہرایا، ہاں زینی بیچا جاتا ہے، اس لڑکی کا شوہر پیسے دے کر اس سے نکاح کرتا ہے اور وہی پیسے لڑکی کے ورثہ کو کفارے کی صورت میں ملتے ہیں، یعنی جہنم، نیری جہنم۔ گھر سے بھاگنے والی کنواری یا پھر شادی شدہ لڑکیاں جنہیں کاری کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کے گھر کا کوئی مرد اٹھ کر کہہ دے کہ اس نے اس عورت کو کسی مرد کے ساتھ دیکھا ہے تو اول تو اسے مار دیا جاتا ہے، دوئم وہ لڑکی بھاگ جاتی ہے اور کسی وڈیرے کے یہاں پناہ لے لیتی ہے۔ آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ ان فرسودہ روایات نے آج بھی گاؤں دیہات کی کئی لڑکیوں کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ کاروکاری کی رسم کئی دفعہ صرف سامنے والے کو گرانے کے لیے بھی کی جاتی ہے، یعنی اپنے گھر کی لڑکی کی عزت کی پرواہ کیے بغیر چند ٹکوں کی خاطر اسے درگور کر دینا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے بالاج، یہ ظلم ہے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی بالاج حرف بحرف سچ کہہ رہا ہے۔ وہ جانتی تھی بلوچستان، سندھ، پنجاب کے دیہی علاقوں میں آج بھی غیرت کے نام پہ ہونے والے ان اقتال کی وجہ سے عورتوں کی زندگی درگور کر دی جاتی ہے۔ سب ٹھیک ہو سکتا ہے زینی، اگر تم ایک بار اپنی ضد چھوڑ دو، صرف ایک سائن اور سب ٹھیک۔ تمہیں میرا ساتھ عزت دے گا، مقام دے گا، محبت اور سکون کا کیا ہے زینی؟ تم نے آدھی زندگی عبداللہ کی دی ہوئی بے سکونی میں بھی تو گزاری ہے نا۔
بالا آج بہت کچھ کہہ رہا تھا، زینیا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ابا مر رہے تھے، زینیا ان سے پہلے مر جانا چاہتی تھی۔ بالا آج اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ زینیا کو کچھ محسوس نہ ہوا، اس کا فون تھر تھرایا۔ کال اٹینڈ کرتے ہوئے مکانکی انداز میں اس نے موبائل کان سے لگایا۔ اماں رو رہی تھیں، اس شوہر کے لیے جو انہیں مارتا تھا، ذلیل کرتا تھا۔ زینیا نہیں روئی، آنسو خشک ہو گئے تھے، دل جامد۔ اماں اسے بتا رہی تھیں ان کے پاس 50 لاکھ نہیں۔ اماں اپنی بڑی بیٹی کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے رو رہی تھیں۔ زینیا کو کفن میں لپٹا اپنا بھائی نظر آیا۔ کال پہ روتی اماں، رپورٹ پہ لکھے اس کے باپ کا نام بشر کا اجنبی پن۔ اور پھر اسلام آباد کی چٹانوں نے اپنے سے زیادہ سخت لڑکی کو ٹوٹتے دیکھا، یخ بستہ ہواؤں نے اپنے سے زیادہ برف لڑکی کو پگھلتے دیکھا۔ میں تیار ہوں، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے۔ اس کے بعد گہرا سکوت تھا، سناٹا۔ چھوٹی سفید گاڑی بیس کلیکشن کے باہر آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور سیاہ بالوں والی لڑکی باہر آئی۔ گھٹنوں تک آتے بھورے رنگ کے سویٹر کے ساتھ نیلی جینس پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے اس کی سیاہ آنکھیں عمارت کو تک رہی تھیں۔ آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، گویا اگر خوش ہونا تھا تو وہ ہو چکی تھی، اور اگر رونا تھا تو وہ اپنے حصے کا رو بھی چکی تھی۔ یوں ہی گردن اونچی کی عمارت کو تکتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی، لمبی سانس لی اور پھر آنکھیں کھول لیں۔ ہاتھ میں پکڑا ایک خاکی لفافہ آسمان کی طرف بلند کیا اور دھیرے سے بڑبڑائی، فار مائی فریڈم۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ عمارت کے اندر چلی آئی۔ لفٹ کے اندر جاتے ہوئے اسے براق حنیف کے ساتھ 20 کلیکشن کی پہلی ملاقات یاد آئی۔ سر کو جھٹک کر وہ آگے بڑھی، راہداری نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ ایک 3D فلم سی اس کی آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ وہ براق کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اس سے پروجیکٹ میں تبدیلیاں نہ کرنے کو کہہ رہی تھی۔ کسی طلسمی لمحے کے زیر اثر شیزل نے آگے بڑھ کر اس فلم کا حصہ بننا چاہا، مگر منظر چھناکے سے ٹوٹ گیا۔ آس پاس ساری فیری ٹیل ختم ہوئی اور حقیقت یہ تھی کہ آج یہاں اس کا آخری دن تھا۔ اس استعفیٰ جہاں جمع کروانا تھا وہ وہاں نہیں گئی۔ براق حنیف کی سیکرٹری سے اس کے بارے میں پوچھا اور اگلے چند پل وہ دھاڑ سے کانفرنس روم کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سارے منی اندھیرا تھا اور اسکرین پہ چلتی الفاظ اب اس کے وجود پہ پڑ رہے تھے۔ ہر کوئی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مس شیزل سیمسن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ براق کاٹ تار لہجے میں کہتی ہوئی آگے آیا۔ شیزل نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، سویٹر کی آستین اوپر کی، تلواروں والا بریسلٹ لٹکنے لگا۔ کئی سال قبل تم نے میری طرف امن کا پرچم بلند کیا تھا، آج میں بھی وہی کرنے آئی ہوں۔ براق کو اس کا لہجہ عجیب لگا۔ وہ دھیرے سے پیچھے ہوا، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس کے عقب میں بیٹھے کیس کمبیر نے تمام لوگوں سے اجازت چاہی۔ ایک ایک کرتے ہر کوئی باہر نکلتا چلا گیا۔ اب باقی 3 لوگ تھے، سربراہی کرسی پہ بیٹھا کیس، میز کی ایک جانب کھڑی شیزل اور دوسرے سرے پہ کھڑا براق۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور کیس ان دونوں کو۔ شیزل نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ میز پہ رکھا۔ براق کو سانس لینے میں دقت سی ہوئی۔ اس نے ہتھیلی پاور چیئر پہ رکھی۔ میں استعفیٰ دے رہی ہوں، اپنی کمپنی میں دینا چاہیے، جانتی ہوں، لیکن یہاں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ میں شیزل سیمسن، میں نے یہ پروجیکٹ اس لیے لیا تھا کیونکہ یہ تمہاری کمپنی کا تھا۔ براق کے ہاتھوں کی گرفت کرسی پہ سخت ہوئی۔ مجھے اعتراف کرنے میں کوئی یار نہیں کہ میں یہاں تمہارے لیے آئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی ان گزرے سالوں میں کیا کچھ بدلا ہے تاکہ میں موو آن کر سکوں۔ تم آج بھی ویسے ہی ہو، تم آج بھی مجھ سے مقابلہ کرتے ہو، تم آج بھی مین چائلڈ ہو۔ اس کی انگلیاں کرسی کے اندر پیوست ہونے لگی تھیں۔ کیس خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں رکھنا نہیں چاہتے تھے مگر میں رکی، پھر شاید تم مجھے روک لینا چاہتے تھے جب تم نے کہا تمہیں نیا ڈیزائن چاہیے، تب مجھے لگا تم مجھ سے مقابلہ کرے ہو، لیکن نہیں۔ وہ رکی، براق کی گہری سانولی رنگت سفید سی پڑنے لگی تھی۔ تم مجھے تنگ کر رہے تھے، میں بس تمہیں زیادہ وقت کے لیے روک لینا چاہتا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے حلق سے برآمد نہ ہو سکے۔ وہ شوق تھا، آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ میں غلط تھی، تم سے ضد کی، اپنی ذہنی صحت خراب کی۔ میرا کام میری محبت تھا، میں نے اسے انتقام بنا لیا، لیکن اب بس۔ وہ مسکرائی، ایک آزاد مسکراہٹ۔ میں آزاد ہوں براق، اور اب میں چاہوں گی ہم ایک دوسرے سے کبھی نہ ملیں۔ میں نے اپنی فیری ٹیل میں مشکلات بھر دی تھیں، لیکن اب میں آزاد ہوں، ایک نئی فیری ٹیل کے لیے۔ براق کے دل میں قطرہ قطرہ زہر اتر رہا تھا۔ وہ شیزل کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، یہ خیال اس کا دل سبز کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، براق بھی اسے دیکھ رہا تھا، یک ٹک پلک جھپکے بغیر۔ پھر شیزل نے اپنے قدم باہر کی جانب موڑے۔ اس کا ہر قدم براق کے سینے پہ نقش ہوا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور براق کے صبر کی ہر حد ختم ہو گئی۔ وہ بے دم ہو کر کرسی پہ گر سا گیا۔ آر یو اوکے؟ خاموش کمرے میں کیس کی آواز گونجی۔ براق نے گردن نہ اٹھائی، ہاتھ دل پہ رکھ لیا۔ اٹس ہرٹنگ، I don't know why, but it's hurting. And for the first time I can't handle it. اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ کیس اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر رکا۔ تمہیں اسے بتا دینا چاہیے تھا۔ تجویز، میں اس وقت بھی اس کی فیری ٹیل برباد نہیں کر سکتا تھا، اور آج بھی نہیں۔ تکلیف ہوگی تمہیں، اس کے علم میں اضافہ۔ میں شیزل سیمسن کے الزامات کا عادی ہوں،
وہ اب تک گردن جھکائے ہوئے تھا۔ کیس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کو اٹھایا۔ براق کی آنکھیں سرخ تھیں، کیس کی سیاہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گڑ سی گئیں۔ اٹس اوکے ٹریجڈی، اٹس اوکے، کیس نے باور کروایا۔ براق نے زکام زدہ سانس اندر کو کھینچی، سر کو اثبات میں ہلایا۔ اٹس اوکے کہا، اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ وہ دہراتے ہوئے اٹھا، کیس کا ہاتھ ہٹایا، انتقام اٹھا کر لوگوں کو واپس بلانے کو کہا۔ لیٹس گیٹ بیک ٹو ورک، سنجیدگی سے کہتی ہوئی وہ واپس اپنی کرسی پہ آن بیٹھا۔ کچھ وقت بعد سب نارمل تھا، مگر کیس نے دیکھا کہ براق کے ہاتھوں میں لرزش تھی اور چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اسی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اٹس اوکے، اس کی زبان ہولے ہولے بے آواز بڑبڑا رہی تھی۔ عمارت سے باہر جاتے ہوئے شہزل کا دل بھاری تھا، آنکھیں سرخ اور قدم مسافت کا تعین کھو چکے تھے۔ وہ بار بار بڑبڑا رہی تھی، اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹس اوکے، آج کا دن سوگ کے نام۔ منال پہاڑ کی چوٹیوں پہ واقع خوبصورت ریستوران ہے۔ رات کے اس پہر روشنیاں اسے منور کیے ہوئے تھیں۔ ریلنگ کے ساتھ رکھی ایک میز کے گرد کیس گمبھیر بیٹھا تھا۔ زرد روشنیوں میں اس کا سراپا واضح نظر آتا تھا۔ آف وائٹ ہائی نیک سویٹر کے اوپر خاکی رنگ کا اوور کوٹ اور اسی رنگ کی جینس پہنے وہ ریلنگ کے پار سے روشنیاں دیکھ رہا تھا۔ ساتھ مدھم موسیقی پہ دھیرے دھیرے گھٹنے پہ رکھے اپنے ہاتھ کو بھی جنبش دے رہا تھا۔ دفتن اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اس نے ویٹر کو اپنے پاس بلایا، سامنے پڑے نوٹ پیڈ پہ چند الفاظ لکھے اور کاغذ موڑ کر اس کے ہاتھ میں دیا، ساتھ ہلکی آواز میں کچھ کہا تھا۔ چند پل بعد ویٹر وہ کاغذ کا ٹکڑا گلوکار کو تھما رہا تھا اور اگلے چند منٹ میں گلوکار اس کی مرضی کا گانا گانے لگا تھا۔ اب کہ کیس ہلکا سا مسکرایا بھی تھا۔ یہاں سے بیٹھ کر کتنا خوبصورت نظارہ دکھتا تھا نا۔ اسی پل کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ تم 10 منٹ لیٹ ہو گرین وونڈ، وہ اسی طرح گردن موڑے ہاتھ سے میوزک بجاتے ہوئے بولا تھا۔ اور تم وقت کی رفتار کو صدیوں آگے لے گئے ہو نائٹ میئر۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ مجھے لگا تھا تم برے نہ بنتے اگر یہ دنیا تمہارے ساتھ اچھی رہتی، لیکن سچ جاننا چاہتے ہو؟ وہ کاٹدار لہجے میں کہتے میز کو آگے جھکا۔ تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو، ظالم، سفاک، بے رحم اور قاتل۔ کیس نے دھیرے سے گردن موڑی تھی، آنکھیں بدل سی گئی تھیں۔ قتل نہیں تھا وہ، جنگ تھی۔ جنگیں جائز ہوتی ہیں۔ کیا تم خود کو اسی طرح جسٹیفائی کرتے رہتے ہو؟ پھر یہ کیا ہے؟ اس نے کہتی ہوئی ایک سفید ڈبیا نکال کر میز پہ رکھی۔ وہ نیند کی گولیاں تھیں۔ کیس نے ایک نظر اس ڈبیا کو دیکھا، پھر مہدی کو۔ یو آر انویڈنگ مائی پرائیویسی، سچ اے شیم، وہ تعصب سے بولا۔ مہدی کے جبڑے بھینچ گئے۔ تمہیں ذرا سا، بالکل ذرا سا بھی دکھ نہیں ہوا؟ وہ انسان تمہارا سگا ماموں تھا، اور اس انسان نے میرے سامنے میری آنکھوں کے آگے میرے باپ کو مارا، میرے چچا کو مارا، اسے بھی تو دکھ نہیں ہوا تھا؟ خون تو پھر ایک ہی ہے نا؟ وہ سامنے سے آتے ویٹر کو دیکھ کر خاموش ہوا، پھر خوش دلی سے آرڈر نوٹ کروایا اور مہدی کی جانب متوجہ ہوا، ایسے جیسے اسے سننے کو بےتاب ہو، جیسے کہہ رہا ہو جی جی جناب مہدی آگے بولیں۔ وہ انسان الگ تھا، تم الگ، تم کیس کبیر ہو، تم میرے بھائی ہو، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اس سے واقعی رنج سا ہوا تھا۔ کیس ابھی کوئی جواب دیتا کہ میز پہ رکھا اس کا موبائل تھرتھرایا۔ ایزل کی جانب سے پیغام تھا۔ اس سارے وقت میں پہلی بار کیس کے چہرے پہ کوئی جذبہ آیا تھا۔ وہ ہرٹ لگتا تھا۔ وہ بیمار پڑ گئی ہے، اسے تمہاری دن کی ایک کال کا بھی انتظار رہتا ہے، تم اسے اگنور کر رہے ہو۔ میرا ہر وقت اس کی مانیٹرنگ نہیں کرتی، کم از کم اس سے بات ہی کر لو، مہدی برہمی سے کہہ رہا تھا، اور کیس یک ٹک موبائل پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، یہاں تک کہ میسج کی وجہ سے چمکنے والی اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ اس نے انگلی سے اسکرین دوبارہ روشن کی، بس چند پل اور، دل کو ڈھارس سی ہوتی تھی۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں کسی بچے کو اس کی ماں کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ایزل مجھ سے پوچھے گی میں نے اس سے بات کرنا کیوں چھوڑ دیا، اور میں اس سے سچ کہوں گا۔ ہاں تم اسے سچ کہو گی کیونکہ تم تو ولی ہو نا۔ ہاں، بیزاری سے ہاتھ جھلایا۔ میں سچ کہوں گا اور ایزل اپنی ماں سے بدظن ہوگی۔ جانتے ہو کیوں؟ اس نے موبائل سے نظریں نہ ہٹائیں۔ آپ بتائیں نا سرکار، دنیا کا سارا علم آپ جناب کے پاس ہی تو ہے، مہدی سلگ کر بولا۔ تم لوگ چاہے مانو یا نہ مانو، ایزل میرے جیسی ہے، اور وہ جن سے پیار کرتی ہے ان کے اندر کی خامیاں بھی دوسروں پہ تھوپ دیتی ہے۔ وہ مجھ پہ کبھی شک نہیں کرے گی، اس کا سارا الزام اس کی ماں پہ جائے گا، کیونکہ تم جیسے ڈیلیوژنل انسان کو لگتا ہے کہ وہ بچی اپنی ماں سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہے۔ براوو! تالیاں بجانے کی کسر رہ گئی تھی بس۔ کیس نے سکون سے پیچھے کو ٹیک لگائی، بازو سینے پہ باندھ لیے۔ جہاں تو ایک بچہ ہمیشہ ایک افسانوی دنیا میں رہتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے جو اسے مضبوط لگتا ہے، یا پھر جو اسے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ جو عورتیں گھروں میں مار کھاتی ہیں ان کے بچے ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، محبت نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مہدی سانس نہیں لے سکا تھا۔ محب میرا کو مارتا ہے، ایزل کے سامنے مارتا ہے۔ ایزل اپنی ماں سے بہت ہمدردی رکھتی ہے، لیکن چونکہ اس کی ماں اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکی، اس لیے وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ ایک مار کھانے والی عورت صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ اپنے بچے کی زندگی بھی خراب کرتی ہے۔ ایک مارنے والا مرد اپنے اندر کی نفرت، غصہ اپنی نسل میں انڈیل دیتا ہے۔
ویٹر نے آ کر کھانا رکھا تو قیس خاموش ہو گیا۔ مہدی کو بھی چپ سی لگ گئی تھی۔ کیا تم نے کبھی ایزل کو پروٹیکٹ کیا ہے؟ کئی پل بعد مہدی کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ قیس نے جوس کا گلاس اٹھایا، تسلی سے گھونٹ بھرا۔ میں اسے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہوں۔ اس کی ماں مجھے یاد کر کے اس سے میری باتیں کرتی ہے۔ میں ایزل کی فیری ٹیل کا مسیحا ہوں جو ایک دن اسے اور اس کی ماں کو بچا لے گا۔ اس کے جواب پہ مہدی کی تشبیہ نہ ہو سکی۔ دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ قیس چپ چاپ جوس کے گھونٹ بھرتا رہا۔ کھانا انچھوا رکھا تھا۔ اسی پل مہدی کا موبائل بجا۔ بالاج میر کی کال تھی۔ اس نے ایک نظر گردن موڑ کر روشنیاں دیکھتے قیس کو دیکھا، پھر کال اٹینڈ کر لی۔ کیا ہوا؟ ہاں اوکے، میں پہنچ رہا ہوں۔ پہلے میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہوں گا۔ ہاں اوکے، لوکیشن بھیجو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ کس کی کال ہے؟ وہ ہنوز گردن موڑے ہوئے تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ صرف 5 منٹ کا کام ہے، تمہیں بس ایک چیز کرنی تھی، صرف ایک۔ بلاد تم سے صرف اتنا چاہتا تھا کہ تم میرے کزن کی حیثیت سے اس سب میں شامل رہو۔ کیا اس نے کچھ زیادہ مانگا تھا؟ میں تمہیں ایک بار اس کام میں پڑھنے سے منع کر چکا ہوں نا۔ کیا تم مجھ سے بحث کرو گے؟ کیا تم بھول رہے ہو کہ تمہارے فیصلے کون لے سکتا ہے؟ روشنی آپ کے اس کے داہنے رخ پہ تھیں۔ جو تم کہو گے وہی ہوگا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے نکلنا ہے، کھانا تمہیں مبارک۔ یہ کھانا تمہارے لیے ویسے بھی نہیں تھا۔ میری ڈنر ڈیٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہے اور تم سے اچھا ٹائم پاس اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا، حقارت تھی۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگا تھا مہدی کو فیصلہ کرنے میں۔ وہ یہ نکاح کرے گا کیونکہ اسے اب اپنی فیری ٹیل خود لکھنی تھی، وہ جس میں اس کے سارے فیصلے اس کے اپنے اختیار میں ہوتے، چاہے چند پل کے لیے ہی صحیح۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا زینیا جو چاہے گی دنیا سے چھین لے گی، زینیا جو چاہے گی کرے گی، اور میں نے کیا تھا۔ زندگی میرے ساتھ جتنی ظالم تھی اتنی ہی رحم دل بھی تھی۔ میرے آس پاس لوگ میری سنتے تھے، مانتے تھے، مگر ایک روز محبت کے بیج نے ان کے دل میں جڑ پکڑ لی، اور اس روز میں نے اپنے 2 قیمتی تعلق کھو دیے، میرا بھائی اور میری بہن۔ ان دونوں نے زینیا حاکم کو توڑ دیا۔ اسلام آباد کے ایک پوش علاقے میں واقع ایک اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں سفید صوفے پہ زینیا حاکم بیٹھی تھی، ساتھ اس کے دوست کی بیوی اور ایک ملازمہ تھی، اور بالاج بھی۔ اس نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ بشر سے بات کرتے ہوئے وہ اسے کچھ رقم بھیجنے کی بات کر رہا تھا۔ بشر کے بار بار انکار کے باوجود وہ ضد پہ اڑا رہا، اور بالآخر اسے رقم بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونے کی نوید سنائی دی۔ اسی پل زینیا کا موبائل بجا۔ کونج کی کال تھی۔ اس نے مرے مرے ہاتھوں سے کال اٹھائی۔ تمہیں پتہ ہے زینی، زیغم نے خود ابھی اس نے مجھے کال کی ہے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ زیغم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ روانی سے کہتی ہوئی وہ رکی تھی۔ تم نے اور بالاج بھائی نے صلح کر لیا نا؟ اب کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اب کچھ نہیں ہوگا، اب سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ بشر عروج کو لینے گیا ہے؟ نہیں، زیغم اسے چھوڑ کر گیا ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اس کی بات آدھے میں تھی جب زینیا نے کال کاٹ دی۔ بالاج مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سارے زمانے کی چاہت تھی۔ کاش شادیاں بس محبت سے چل سکتیں۔ بالاج اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس چند منٹ، صرف چند سائن، اور سب ٹھیک۔ زندگی فیری ٹیل لگنے لگی تھی۔ میں جب بھی اہل عرب کی قدیم رواجوں کے بارے میں سنتی تھی مجھے حیرت ہوتی تھی۔ آخر مائیں کس طرح اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے دیتی ہوں گی؟ آخر وہ کس طرح بار بار طلاق کے بعد بھی اپنے شوہروں سے رجوع کر لیتی ہوں گی؟ مجھے لگا تھا ان عورتوں کے پاس شعور نہیں، وہ عورتیں کمزور ہیں، مگر میں غلط تھی۔ عورتیں کمزور نہیں تھیں، ان کے مرد طاقتور تھے۔ وہ مرد نہیں جو انہیں بار بار طلاق دیتے تھے، وہ مرد جو انہیں بار بار اسی مرد کے پاس بھیج دیتے تھے۔ ان عورتوں کے بھائی اور باپ، چاہے زمانہ قدیم ہو چاہے جدید، اگر آپ کی پشت پہ آپ کے گھر کا مرد کھڑا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس عورت کو گرا نہیں سکتی۔ مجھے گرانے والے میرے اپنے مرد ہیں، میرا باپ جس نے کبھی مجھے باپ ہونے کا مان نہیں دیا، اور میرا بھائی جس نے وقت پڑنے پہ مجھ پہ گیو اپ کیا۔ بالاج کے سامنے والے صوفے پہ مولوی بیٹھا تھا، ساتھ 2 گواہان۔ وہ بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، اسے انتظار تھا مہدی کمبیر اپنے کزن کو لے کر کب آئے گا۔ اندر کمرے میں بیٹھی زینیا حاکم ٹانگیں بیڈ سے لٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں اسپاٹ تھیں۔ ایسی بے بسی اس نے آج زندگی میں پہلی بار محسوس کی تھی۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی، کوئی آیا تھا شاید، اور پھر ہلکی پھلکی باتوں کی آواز۔ زینیا کو آواز جانی پہچانی سی لگی۔ اسی پل کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ اس کے ساتھ موجود ملازمہ اور بالاج کے دوست کی بیوی نوارد کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں، مگر نوارد اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ اس کا سارا وجود برف ہو گیا تھا۔ سب آنکھیں اس پل شوق تھیں۔ دونوں عورتیں باہر چلی گئیں، مگر مہدی اب بھی اپنی جگہ ساکت اور جامد کھڑا تھا۔ زینیا نارمل نظر آ رہی تھی، گویا وہ جانتی تھی مہدی کمبیر کو آنا تھا۔ وہ ایک قدم بھی آگے نہ لے سکا، اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ یہ لمحہ پروسیس کرنے کے لیے 1 صدی بھی کم تھی۔ یہ سب کیا ہے زینیا؟ اس کی آواز کہیں دور سے آتی تھی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اسے یہاں زینیا حاکم سے نکاح کرنے لایا گیا تھا۔ لائک سیریسلی، زینیا حاکم؟
آپ نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ میں نے آپ کی جان بچائی ہے، اور اب جو میں مانگوں گی آپ مجھے دیں گے، کہ آپ اپنی بات پہ قائم ہیں؟ تم مجھے استعمال کر رہی ہو؟ اسے ایک اور شوق لگا۔ آپ نے بھی کیا تھا، آپ مجھے اپنے فائدے کے لیے یہاں لائے تھے، میں سب جانتی تھی، مگر میں پھر بھی آپ کے لیے آئی تھی، آپ مجھے انکار کریں گے؟ تم کیا کری ہو زینیا؟ مہدی واقعی جاننا چاہتا تھا۔ میں دنیا سے اپنا حق لے رہی ہوں، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر، اور میں اس سب میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ مجھے نہیں پتہ، اس نے کندھے اچکائے۔ آپ چاہیں تو جا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ رکیں گے؟ کیوں؟ میں نہیں جانتی، اور آپ کیوں رکیں گے؟ میں آپ کے استعمال کرنے کے باوجود اسلام آباد کیوں آئی؟ صبح تک آپ کے پاس دونوں جواب ہوں گے۔ مہدی چند لمحے چوکھٹ پہ کھڑا عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیا، مگر کچھ ہونے والا تھا۔ میں زینیا حاکم آج اعتراف کرتی ہوں کہ میں ایک عام لڑکی ہوں، عام، بے حد عام، مگر ریئر۔ دنیا میری اصلاحات کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ میں بچپن میں فیری ٹیلز دیکھتی تھی، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے پریاں پسند تھیں۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے شہزادیاں زہر لگتی تھی کیونکہ وہ نازک تھیں۔ مجھے شہزادہ نہیں پسند تھا کیونکہ اس کی زندگی کا واحد مقصد شہزادی کو بچانا تھا۔ ولنز میرے لیے غیر اہم تھے۔ میں فیری ٹیل دیکھتی تھی کیونکہ میں وہاں اپنی دنیا بناتی تھی، وہاں میں شہزادی تھی، میں ولن، میں چڑیل، اور میں ہی شہزادہ۔ وہ میری دنیا تھی اور مجھے بچانے کوئی نہیں آتا تھا۔ اپنی سیویئر میں خود تھی، ہوں اور رہوں گی۔ زینیا حاکم ولد حاکم نواب آپ کو مہدی سرور ولد محمد سرور باعوض 15 لاکھ روپے حق مہر اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب پلنگ پہ بیٹھی زینیا حاکم سے پوچھ رہے تھے، ساتھ وہی 2 عورتیں اور 2 گواہان تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ کئی خراب شادیاں اس کی آنکھوں کے آگے سے گزریں۔ عبداللہ کا انتظار، اس کی ہوئی فون کالز، بشر کا اس پہ گیو اپ کرنا، بالاج کا طلاق دینا، اس کی فیری ٹیل میں کئی غیر ضروری کردار شامل ہو چکے تھے۔ وہ شہزادی نہیں رہی تھی، کوئی شہزادہ اس کے لیے کبھی نہیں آنا تھا، اور زینیا حاکم نے یہاں خود پہ بھی گیو اپ کیا۔ اسے کرنا پڑا۔ اس نے محمد سرور پہ بھی غور نہیں کیا۔ اس وقت کم از کم اس وقت اسے یہ سب معمولی لگا۔ اس کی بند آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر گرے، دل میں ایک ناسور نے جنم لیا اور لب ہولے سے پھڑپھڑائی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ کہانی نے نیا موڑ موڑا تھا، اور موڑ ہر بار خوبصورت نہیں ہوتے۔ کہانیاں میرے لیے اسکیپ نہیں تھیں، نہ شوق۔ میں نے کہانیوں سے بس ایک چیز سیکھی تھی، حل نکالنا۔ مجھے معلوم تھا زندگی میں کب کہاں آپ کو ولن بننا ہے، کب شہزادی، کب شہزادہ، کب سروائیور اور کب سیویئر۔ فیری ٹیلز نے مجھے بدلا تھا۔ میں نے ہر کردار کا ایک رنگ اوڑھ لیا تھا۔ میں ولن نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں شہزادی نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں مضبوط نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں مسیحا نہیں تھی، بس ڈھیٹ تھی۔ میں سروائیور بھی نہیں تھی، میں ڈھیٹ تھی۔ میں نے اپنی ڈھٹائی سے بہت کچھ جیتا اور بہت کچھ ہارا، لیکن یہ میرا ڈیفنس میکانزم ہے، اور جب زینیا حاکم ڈھٹائی پہ اڑ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ شاید یہ بات بالاج بھول گیا تھا۔ اپارٹمنٹ خالی ہو چکا تھا، گواہ اور مولوی جا چکے تھے۔ اب لاؤنج میں بس 3 لوگ تھے، بالاج، زینیا اور مہدی کمبیر۔ بالاج کے چہرے پہ فتح کا خمار سا تھا، وہ میز پہ رکھے کچھ کاغذات کو ترتیب دے رہا تھا۔ مہدی کا چہرہ اسپاٹ تھا، اور زینیا بس چپ چاپ بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ یہ رہے کاغذات، دستخط کر دو مہدی۔ میری بات ہو گئی ہے مولوی سے، تم ابھی کے ابھی طلاق دے سکتے ہو۔ وہ مہدی کے سامنے کاغذات رکھتے ہوئے بولا۔ اسی پل زینیا کی آنکھوں کا رنگ یکدم بدلا تھا۔ ملکہ بد اپنے اصل روپ میں آ چکی تھی۔ مہدی پین ہاتھ میں لیے ٹکر ٹکر کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ استعمال کیا جائے گا، مگر کیسے؟ مہدی کمبیر طلاق نہیں دے گا جب تک تم اپنی دوسری بیوی کو طلاق نہیں دو گے۔ زینیا حاکم بول اٹھی تھی۔ بالاج نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ مہدی نے گردن ترچھی کر کے زینیا حاکم کو دیکھا تھا۔ بساط بچ چکی تھی، مہرے ترتیب دیے جا چکے تھے، اور کھیل شروع ہوا چاہتا تھا۔ کیا مذاق ہے زینی؟ یہ طے ہوا تھا، تم نے طے کیا تھا، تم کیا بکواس ہے یار۔ چند لمحوں کے لیے اس کا دماغ کچھ پروسیس نہیں کر سکا۔ وہ بے یقینی سے زینیا کو دیکھتے ہوئے بے ربط سے جملے کہے گیا۔ زینیا کے لیے ہمیشہ معاہدہ کیا جاتا ہے بالاج۔ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرا معاہدہ ہو چکا تھا، اور پھر وہ ٹوٹ گیا۔ ابا نے تمہیں 10 لاکھ دیے، نفع کا سودا اور ایک معاہدہ، اور وہ بھی ٹوٹ گیا۔ جانتے ہو کیوں؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ آئی تھی۔ کیونکہ ہر دفعہ معاہدے کی شک میرے گھر کا کوئی مرد طے کرتا تھا، لیکن اس بار معاہدے کی تمام شکیں زینیا حاکم طے کرے گی۔ اگر تمہیں میری زندگی میں واپس آنا ہے تو اس عورت کو طلاق دو۔ بالاج اسے دیکھتی ہوئے بے یقینی سے پیچھے کو ہوا، بالوں کو مٹھی میں دبائے وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ فیری ٹیل یوں برباد ہو جائے گی اس نے سوچا نہیں تھا، اور یکدم وہ سیدھا ہوا تھا۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ مہدی اپنی جگہ پہ بیٹھا خاموش، بس پاٹ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم صحیح کہتی ہو، ہر بار معاہدے کی شک تمہارے گھر کا مرد طے کرتا ہے، اور آج بھی وہی ہوگا۔
تمام شکیں میں طے کروں گا، تم سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تمہیں طلاق چاہیے یا نہیں۔ وہ 2 قدم آگے آیا، مہدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی مہدی، میرے بھائی، نکاح نامے میں طلاق کا حق تمہیں ملا ہے، یہ طلاق نامہ سائن کرو۔ یہ عورت پاگل ہے، میں تمہیں بعد میں سب کچھ سمجھاتا ہوں، تم اس وقت پلیز یہ سائن کر دو، تم میرے دوست ہو، تم پلیز یہ سائن کر دو۔ اس نے میز پر سے کاغذات اٹھا کر اسے تھمائے۔ مہدی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ زینیا کو دیکھ رہا تھا، اور زینیا کی آنکھیں صاف صاف کہتی تھیں وہ انہیں سائن نہیں کرے گا۔ جانے کیا بے بسی تھی، یا پھر طلسم سا تھا، یا کوئی روب سا، یا پھر کوئی تعلق سا، مہدی نے کاغذات کو چھوا تک نہیں۔ اس سے کیا دیکھ رہے ہو یار؟ بھائی میں نے تمہیں بتایا تھا نا، یہ بہت گھٹیا عورت ہے، تم بس اسے طلاق تو آگے میں خود دیکھ لوں گا، تم جو زینیا کہے گی میں وہی کروں گا، اسے حق ہے اپنے لیے فیصلے لینے کا۔ اس سنہری آنکھوں میں دیکھتی ہوئے بولا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی زینیا سے نظر نہ ہٹائی۔ بالا آج یہاں ایک غیر ضروری کردار ہو گیا تھا۔ تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے، اس ایونٹ کی ساری تصاویر میں تمہاری بیوی کو بھیج چکی ہوں، اور اس وقت وہ صدمہ برداشت نہ کرتی ہوئی ہسپتال میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم دوبارہ مجھ سے نکاح کر رہے ہو۔ سو مجھے لگتا ہے اس وقت تم پوری طرح پھنس چکے ہو بالاج۔ تمہارے پاس آج ایک بار پھر 2 آپشن ہیں، چن لو جسے چننا چاہتے ہو۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی خبر نامہ پڑھ رہی ہو۔ بالاج کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ وہ جارحانہ انداز لیے زینیا کی جانب بڑھا، بازو سے کھینچ کر اسے دیوار سے لگایا، اور ابھی اس کا ہاتھ اٹھتا کہ زینیا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پہ دھکا دے کر اسے دور ہٹایا، اور ساتھ رکھی چھوٹی میز سے ایک سنگی ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا۔ مہدی حق دک سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ خدا کی قسم بالاج میر، اگر تم نے مجھے چھوا بھی تو آج یہاں سے تمہاری لاش جائے گی۔ وہ گلدان ہاتھ میں لیے سرخ آنکھوں کے ساتھ پھنکاری تھی۔ بالاج پیچھے ہٹا، شوق، بے یقینی۔ یہ وہ زینیا نہیں تھی جسے اس نے ایئرپورٹ پہ تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ کوئی اور تھی، کوئی ولن نہیں، کوئی شہزادی نہیں، یہ کوئی اور تھی۔ میں اس روز شوقڈ تھی، مگر آج نہیں ہوں۔ تم اس روز میرے شوہر تھے، آج نہیں ہوں، اور اب ساری زندگی ہو بھی نہیں سکتے۔ میں نے تم سے کہا تھا بالاج، میں تم پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں نے تم سے کہا تھا میں زمانہ قدیم کی عورت نہیں ہوں۔ وہ غرا رہی تھی۔ مہدی نے اس کا یہ روپ آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے زینیا حاکم سے خوف آیا۔ میں زینیا حاکم ہوں، مسائل سے پہلے میرے پاس حل آتے ہیں۔ تمہیں لگا تھا تم مجھے مسائل میں دھکیل دو گے اور میں سڑتی رہوں گی؟ تمہیں لگا تھا میرے گھر کے مرد مجھ پہ گیو اپ کریں گے تو میں بھی خود پہ گیو اپ کر دوں گی؟ آج وہ بول رہی تھی اور بالاج کو سننا تھا۔ اس وقت تم ایک مسئلے میں ہو، تم گوادر جا کے مجھ پہ الزام نہیں لگا سکتے، ورنہ میں آج کے اس ایونٹ کی تصاویر اور ویڈیوز بشر اور سارے خاندان کو دکھاؤں گی۔ میرے پاس تمہاری ہر بات کی ریکارڈنگ ہے۔ تم خالی ہاتھ ہو بالاج، تم ختم ہو، فیری ٹیل ختم ہو چکی ہے، اور زندگی میں پہلی بار انجام ٹریجڈک ہے۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، خدا کی قسم میں تمہاری جان لے لوں گا زینی، تم مجھے ڈاز نہیں دے سکتی، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، پھر اسے چھوڑ مہدی کی جانب آیا۔ اسے طلاق دو مہدی، یہ پیپر سائن کرو، یہ گھٹیا عورت ہے، تم نہیں جانتے یہ بہت آوارہ ہے۔ اور جمے ہوئے ہاتھ کے ایک مکے نے بالاج کے جبڑے کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ فرش پہ گرا وہ حیران نظروں سے مہدی کو دیکھ رہا تھا۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے مہدی جھکا اور ایک اور مکہ اس کی ناک پہ دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں خون سا تھا۔ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، پھر میرا ہر وار تمہیں بتائے گا کون گھٹی ہے۔ تم میرے بیسٹ فرینڈ تھے، تم نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا بالاج، میں نے اس کی گردن پہ نشان دیکھے تھے، تم انہیں جھٹا نہیں سکتے، اور اگر ایک بار اور تم نے اسے گھٹیا کہا تو میں بھول جاؤں گا کہ ہم دونوں کے درمیان کبھی کوئی تعلق رہا تھا۔ گھٹیا تم ہو، تم جیسے وہ سارے مرد جو عورتوں پہ بلا وجہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بالاج کے اوپر جھکا کاٹ تار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زینیا سلگتی آنکھوں سے بالاج کی ناک سے بہتا خون دیکھ رہی تھی۔ میں یہ پیپر صرف اور صرف تب سائن کروں گا جب زینیا کہے گی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اب کوئی اور مرد یہ طے نہیں کرے گا کہ زینیا حاکم کو اپنی زندگی میں کیا چاہیے، نہ تم، نہ میں، نہ کوئی اور۔ کوئی مرد کسی عورت کا معاہدہ نہیں کرے گا۔ بالاج کچھ کہتا کہ اسی پل اس کے گارڈز اندر آئے۔ اس کی حالت دیکھ انہوں نے اپنی گنز سیدھی کر لی۔ مہدی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ہاں البتہ بالاج نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں گنز نیچے کرنے کو کہا تھا۔ گارڈ اسے کچھ بتا رہے تھے، ان کی آواز دھیمی تھی، مگر بالاج کا چہرہ ہر راز کہہ رہا تھا۔ اس کی دوسری بیوی کوما میں جا چکی تھی۔ بالاج سن سا رہ گیا۔ اسے ریت کی مانند ہر شے اپنے ہاتھوں سے پھسلتی محسوس ہوئی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ وہ اٹھا تھا۔ گارڈ اسے بتا رہے تھے کہ اس کے لیے ارجنٹ فلائٹ بک کروائی جا چکی ہے۔ میں تمہیں دیکھ لوں گا زینیا حاکم، تم نے مجھ سے سب چھین لیا، میرا خاندان، میری محبت، میرا دوست، میری ضروریات، اور اب میں تمہیں بتاؤں گا ایک مرد کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ میری محبت تم دیکھ چکی ہو، اب نفرت دیکھنا۔ وہ کہتے بھی اٹھا تھا۔ اس کے لوگ آس پاس بکھر گئے اور پھر چند پل بعد اپارٹمنٹ خالی ہو گیا۔ زینیا نے دھیرے سے گلدان نیچے رکھا۔ جہاں وہ اتنی نڈر تھی وہیں اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا جو پبلک سپیکر کو صاف نظر آتا تھا۔ وہ دھیرے سے دیوار کے ساتھ لگتی بیٹھتی چلی گئی۔ مہدی تعصب سے اسے دیکھتا ہوا آگے آیا۔ صوفے کے آگے رکھے اس کے جوتے اس کے سامنے رکھے، بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ چلنا ہوگا زینیا، 3 الفاظ کہتے ہوئے وہ چند پل رکا رہا،
پھر نیچے جھک کر اسے اٹھانا چاہا مگر زینیا نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیلا، ہتھیلیوں پہ زور دیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھوں سے بال ٹھیک کیے، پیروں کو جوتے میں ڈالے، ہاتھ بڑھا کر مہدی سے اپنا پرس لیا، گردن تانے ہوئی وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے لگی تھی۔ گہری سانس بھرتا مہدی بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی پہ واقع منال کی روشنیوں کی طرف واپس آؤ تو کیس کمبیر کی میز پہ اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر کوئی بیٹھ رہا تھا۔ گلابی اوور سائز ٹرٹل نیک سویٹر کے ساتھ ڈھیلی جینز پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر موبائل میز پہ رکھا تو بریسلیٹ سے بھری کلائیاں نظر آئیں۔ کیس اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، شیزل نہ مسکرا سکی۔ ہم سالہ سال نہیں ملتے مگر یہ عجیب سال ہے جس میں ہم چند ماہ میں کئی بار مل چکے ہیں، شیزل بولی تھی۔ یہ سب بکواس بات ہے، مدعے پہ آتے ہیں ملکہ۔ وہ کونیا میز پہ ٹکایا آگے کو ہوا۔ شیزل نے کانٹا چمچ اٹھایا اور میز پہ رکھے ہوئے پاستا کے ساتھ انصاف کرنے کا ارادہ کیا۔ تو براق کو پسند کرتی ہو؟ سوال غیر متوقع تھا۔ میں براق سے محبت کرتی ہوں، جواب اس سے زیادہ غیر متوقع تھا۔ لاپرواہی سے کہتے اس نے جوس کا گھونٹ لیا۔ کیس کمبیر نے ابرو اچکائے۔ تم اس سے محبت کرتی ہو مگر تم دونوں کچھ بھی سارٹ آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہو۔ نہیں؟ اس نے مایونیز ساس کی پیالی پاستا کے اوپر انڈیل دی، چمچ سے اسے مکس کیا۔ مجھے اس ریسٹوران سے بھی محبت ہے، کیا میں اسے یہاں سے اکھاڑ کر اپنے گھر میں فٹ کر سکتی ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہ مس فٹ ہے، بالکل اسی طرح میں اور براق مس میچ ہیں۔ محبت سے کیا فرق پڑتا ہے بھلا؟ ایک بڑا سا چمچہ منہ میں رکھا۔ یہ ذائقہ۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم اور براق مس میچ ہو؟ وہ بازو سینے پہ باندھے پیچھے کو ہوا۔ براق مین چائلڈ ہے، نہ وہ مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھ سکے گا، نہ وہ کبھی میرے ساتھ خوش رہ سکے گا، نہ وہ اپنی عورتوں کی عادت چھوڑ سکتا ہے۔ اور وہ رکی، ایک پل کو آنکھیں سخت ہوئیں۔ نہ ہی میں ماضی بھول سکتی ہوں۔ اس روز جو اس نے کیا تھا وہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، انتقام تھا۔ تم نے ارسلان کے ساتھ بریک اپ کیوں کیا؟ اس سوال پہ شیزل رکی، نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ایکسکیوز می، کیا اس نے تمہیں ڈمپ کیا؟ کیس نے سوال بدلا۔ کس برانڈ کی اور کتنی پی کر آئے ہو؟ اس نے چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ ارسلان نے مجھے ڈمپ نہیں کیا اور نہ ہی ہمارا بریک اپ ہوا۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ یہ سب ہونے کے لیے ہم دونوں کا کوئی تعلق ہونا ضروری تھا، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے وہ بس میرا دوست ہے، بلکہ بہترین دوست۔ 2 ماہ پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا یہ کون سی بات تھی، کیوں کی جا رہی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ تم نے ایک بار براق اور مجھے بتایا تھا کہ تم دونوں ڈیٹ کر رہے ہو، وہ کیا تھا؟ شیزل نے ذہن پہ زور ڈالا اور اسے ایک بھولا بسرا واقعہ یاد آیا۔ وہ تینوں کالج کے گراؤنڈ میں تھے۔ کیس بازوؤں کی کینچی بنائے، سر ان پہ گرائے گھاس پہ لیٹا تھا، آنکھیں بمشکل کھول رکھی تھیں۔ براق تل ملاتی ہوئی یہاں سے وہاں چکر مار رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے لوسیفر، وہ ارسلان کے ساتھ کیفے گئی تھی، پھر شام میں ارسلان کی ماں اسے اور اپنے بیٹے کو ڈنر پہ لے گئیں۔ میں ان سے شوٹنگ کلب میں ملا تھا۔ ارسلان کی ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ شیزل اور ارسلان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ قائم کروانا چاہتی ہیں۔ ڈسکسٹنگ۔ وہ چکر لگاتی ہوئی رکا، اطمینان سے دھوپ سینکتے کیس کو دیکھا۔ عورتیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، ان کی باتوں پہ کان نہ دھرا کرو، جو پوچھنا ہے جسٹ آسک ہر ڈائریکٹلی۔ آسک وٹ؟ یہی کہ تم اس کا انتظار کرو یا پھر موو آن۔ کیس کے مشورے ماشاء اللہ۔ میں تمہارا دوست ہوں، یہاں میری جان پہ بنی اور تم دھوپ سینکتے ہوئے فضول مشورے دے رہے ہو۔ کیس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پھر ذرا سا سرک کر چھاؤں میں ہو گیا، گویا کہہ رہا ہو اب چھاؤں میں لیٹ کر فضول مشورے دوں گا۔ تم سمجھ نہیں رہے لوسیفر، میں ملکہ ادھر آنا۔ یکدم پاس سے گزرتی شیزل کو دیکھ کیس اسے پکار بیٹھا۔ براق کا سانس رک گیا۔ شیزل اس کی طرف چلی آئی۔ کیس اب کوہنی کے بل لیٹا اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسلان اور تمہارے درمیان کچھ ہے کیا؟ تمہید اس نے پہلے کب باندھی تھی جو اب باندھا؟ شیزل نے گردن گھما کر براق کو دیکھا۔ ارسلان اور براق بہترین دوست تھے۔ شیزل کو لگتا تھا شاید براق اسے اپنے دوست کے ساتھ دیکھ کر جلتا ہے۔ ہم دونوں ساتھ ہیں۔ وہ گردن کڑا کر بولی۔ جلدی وہ مجھے اپنے پیرنٹس سے بھی ملوا رہا ہے، سب کچھ اتنا اچھے سے ہو گیا، جسٹ لائک فیری ٹیلز یو نو۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر براق ساکت سا ہو گیا۔ ایک لمحے کو اس کا دل خالی ہو گیا تھا۔ نل ختم، خاموش۔ کیس نے ایک سادہ سی نظر براق پہ ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو اب اداس غزلیں لکھنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ غضب تو یہ تھا کہ براق کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ چند دن بعد براق اور کیس کینٹین میں بیٹھے تھے۔ براق جوش سے اسے کچھ بتا رہا تھا جب بولتے بولتے یکدم رک گیا۔ شیزل ان کے سامنے آ کر بیٹھی۔ براق اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس کی انگلی میں چمکتی انگوٹھی دیکھ رہا تھا۔ یہ انگوٹھی اس نے ارسلان کے پاس دیکھی تھی۔ کیس نے پہلے براق کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا، پھر شیزل کی انگلی میں موجود انگوٹھی کو، پھر وہ مسکرایا تھا۔ جسم میں گدگدی سی ہونے لگی، آس پاس اداس نغمے پھیل گئے۔ کیس نے اپنے تصوراتی دنیا میں براق کو چرس کے کش لگاتے، سیاہ شال پہن کر مشاعرہ لگاتے ہوئے بھی دیکھا۔ پھر وہ حال میں واپس آیا، غور سے براق کو دیکھا۔ ذرا سی کمی تھی، ابھی دل صحیح سے نہیں ٹوٹا تھا۔ یہ انگوٹھی کس نے دی تمہیں؟ اس نے کوک کا گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا۔ شیزل برگر کھاتے ہوئے رکی،
ہاتھ الٹ پلٹ کر بے پرواہی سے انگوٹھی کو دیکھا اور کوئی فضول سا جواب دینے لگی تھی جب اس نے براق کو دیکھا۔ ایک شیطانی سوچ کے تحت اس نے وہ کہا جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کنسیڈر دس این انگیجمنٹ رنگ۔ براق کی آنکھوں میں ہی ٹوٹے دل کی کرچیاں دکھائی دیں۔ کیس کا مقصد تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔ کینٹین غائب ہوا اور ریستوران غالب آیا۔ شیزل بے یقینی سے کیس کو دیکھ رہی تھی۔ اس روز براق تمہارے پاس تمہیں تنگ کرنے آیا تھا، شاید ایک چھوٹا سا پرینک۔ اس نے ارسلان سے ویڈیو بنانے کو کہا تھا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ تم اسے اپنی فیملی کے بارے میں بتاؤ گی یا پھر وہ چھوٹی سی ملاقات ایک سکینڈل بن جائے گی۔ ارسلان نے وہ ویڈیو براق کے اکاؤنٹ سے پوسٹ کر دی۔ یہ بات براق نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا تمہیں بتا دے، لیکن وہ میری فیری ٹیل خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ تمہاری فیری ٹیل خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ شیزل کو کئی لمحے لگے، مگر وہ پھر بھی اس سب کو پروسیس نہیں کر سکی۔ کانپتے ہاتھوں سے میز سے اپنا موبائل اور بیگ اٹھاتے ہوئے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ کیس کو انتہائی سکون ملا۔ بھلا دوستوں کی ریلیشن شپ اور بریک اپ سے زیادہ کوئی مزے کی چیز ہوئی ہے؟ کھانا تو کھاتی جاؤ، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا کھانا، خورا کر کہتی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیس نے گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر دوبارہ گردن موڑ لی اور میز پہ رکھے کھانے کو دیکھا کھانا بھی نہیں کھایا۔ یہ نان سیریس لوگ۔ اس نے کانٹا اور چمچ اٹھایا، پھر رک گیا، موبائل اٹھا کر براق کو کال ملائی۔ رابطہ جڑ گیا تو وہ خوش دلی سے گویا ہوا۔ ہاں براق، میں ابھی ملکہ سے ملا ہوں اور میں نے اسے سارا سچ بتا دیا، فکر مت کرو۔ پینٹ ہاؤس کی چھت براق کے سر پہ گری تھی۔ اس نے تیزی سے اپنے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ کیا بکواس ہے، کیا کیا تم نے؟ او خدایا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ حقیقت سے پردہ اٹھایا، دو ٹوٹے دل جوڑے اور بھلا کیا کیا؟ خدا کی قسم میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے تم نے ٹوٹے ہوئے دل جوڑے؟ کئی سال قبل تم نے میرے غم سے فائدہ اٹھایا تھا، اور اب شیزل تم اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ یا اللہ! موبائل کان سے لگائے کیس کو صدمہ ہوا۔ یا اللہ، یہ میں کس دنیا میں آ گیا ہوں؟ کسی کو میری معصومیت پہ یقین ہی نہیں آتا۔ میں تو بس سلجھو بن کر آیا تھا، مگر نہیں۔ تسلی سے جوس کا گھونٹ بھرا۔ آج مجھے لگتا ہے اللہ کو مجھ جیسے معصوم انسانوں کے لیے ایک الگ دنیا بنانی چاہیے تھی۔ The world doesn't deserve me۔ براق نے سلگ کر کال کاٹ دی۔ کیس نے سر کو نفی میں ہلایا، بے اختیار جھرجھری سی لی۔ اب یہ کھانا بھی مجھے ہی کھانا ہوگا، ظاہر ہے رزق ضائع تھوڑی کر سکتا ہوں۔ اس کمبخت کو کوئی بتائے باقی دو لوگ بھی ناقدری کر کے نہیں گئے۔ اس نے اپنی زبان سے ایسے ایسے خوبصورت الفاظ کہے کہ ان کو جانا پڑا، مگر اسے بھلا کون سمجھائے۔ اپارٹمنٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس نے موبائل پہ کوئی کیب بک کرانی چاہی۔ رائڈ بک ہوتی اور کینسل ہو جاتی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ اس کے عقب میں ذرا سے فاصلے پہ کھڑا مہدی کمبیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لمبی گہری سانس لیتا وہ آگے آیا۔ آ جاؤ، میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھ رہی۔ میرے ساتھ نکاح نامہ سائن کر سکتی ہو، لیکن میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتی۔ زینیا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ تو اب آپ مجھے تانے دیں گے؟ تمہارے نزدیک حقیقت کو تانا کہا جاتا ہے؟ ابرو اچکا کر پوچھا گیا۔ زینیا نے کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر بند کر دیے۔ رائڈ کنفرم ہو گئی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتی مین روڈ کی طرف جانے لگی۔ میں نے ایک بار تم سے کہا تھا، تعارف کرز رہا، مجھے لگتا ہے وقت آ گیا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو زینیا حاکم؟ اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے گردن نہیں موڑی، بس نیم اندھیرے میں کھڑی رہی۔ مہدی دھیرے دھیرے اس کی اور قدم بڑھا رہا تھا۔ تم کیا کر رہی ہو زینیا حاکم؟ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی فیری ٹیل برباد کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں زمانوں کی تکان تھی۔ آپ تعارف چاہتے ہیں نا؟ میں کرواتی ہوں تعارف، پھر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ زینیا سے زیادہ ہاربل کوئی نہیں ہے۔ آج ہم دونوں کے درمیان بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میں نے بہت چاہا تھا کہ میں آپ سے دور رہوں، کیونکہ آپ میرا چہرہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، یا شاید منظور نہیں۔ آپ کے اور میرے راستے ہمیشہ ٹکرائے، یہاں تک کہ آج مجھے آپ پہ اپنی ذات کا ایک حصہ کھولنا پڑ جائے گا۔ آپ تیار ہیں؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ دراز قد مرد کی پشت سے روشنیاں ٹکرا رہی تھیں۔ زینیا اندھیرے میں تھی، مگر زیادہ وقت نہیں۔ چند منٹ بعد وہ دونوں ایک کیفے کے باہر چھجے تلے رکھی نرم کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ سیاہ جوڑے والی لڑکی یاسیت سے سڑک کو دیکھ رہی تھی۔ گیلی سڑک، بھاگتی گاڑیاں، مصروف زندگی۔ اس کی آنکھیں چمک کھو چکی تھیں، مگر ناک کی لونگ اپنی چمک برقرار رکھے ہوئے تھی۔ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں زینیا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اس نے نرمی سے مہدی کی بات کاٹی۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر لڑکی اپنے ہونے والے شوہر میں اپنے باپ کا عکس دیکھتی ہے۔ میں نہیں دیکھتی، کیونکہ وہ خوفناک ہے، کیونکہ وہ ذلیل کرتا ہے، کیونکہ وہ محافظ نہیں ہے، کیونکہ وہ عکس مجھے مارتا ہے، وہ مجھے تانے دیتا ہے، بڑی محفل میں تذلیل کرتا ہے، میرے حوصلے پست کرتا ہے اور میری اندر انسیکیورٹی بھر دیتا ہے۔ یہ ہے میرے باپ کا عکس۔ اس نے میرے اندر انتقام بھر دیا تھا۔ سڑک کے اس پار کئی بڑی بڑی دکانیں تھیں، ہائی ہیلز، ہینڈ بیگز، جیولر۔ زینیا ٹکر ٹکر ہر شے کو دیکھتی رہی۔ بچپن سے جب میں اپنے گھر کا برا ماحول دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا کوئی مسیحا آئے گا اور ہمیں بچا لے جائے گا۔
ابا کی مار سے، اماں کو تذلیل سے، مگر کوئی نہیں آیا۔ آنکھوں کے کنارے گیلے ہونے لگے تھے، آواز زکام زدہ۔ ابا سے بہت محبت تھی مجھے، ہے اور ساری زندگی رہے گی۔ میں اپنی اماں کو قصوروار سمجھتی تھی کہ انہوں نے کبھی ابا کو روکا کیوں نہیں۔ قصہ مختصر، میرا بچپن ٹرامیٹک تھا، اور ان سب کے درمیان میری فیری ٹیل یہ تھی کہ ایک دن میں کسی بہت اچھے مرد سے شادی کروں گی اور ایک اچھی نوکری کروں گی، میرے بہت سارے بچے ہوں گے، بڑا سا گھر ہوگا اور وہاں میرے بچوں کو اچھا ماحول ملے گا۔ یہ میری فیری ٹیل تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی، پھر بیگز کے رنگوں پہ غور کرنے لگی۔ نیلا، جامنی، سرخ۔ یہ تمہارا ریونج پلان تھا نا زینیا؟ مہدی کی بات پہ وہ زور سے ہنس پڑی، نم آنکھیں، کرب زدہ چہرہ۔ وہ ہنستی تھی تو اس پہ رونا آتا تھا۔ بس اسی لیے آپ سے دور بھاگتی تھی میں۔ زینیا کے بارے میں کوئی اتنا ہی جان سکتا ہے جتنا زینیا چاہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، مگر آپ وہ چیزیں جاننے لگے تھے جو میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کہی تھیں۔ اس نے انگلی کی پوروں سے آنکھیں صاف کیں۔ ہاں، یہ فیری ٹیل نہیں تھی، یہ میرا انتقام تھا۔ اماں سے کیونکہ انہوں نے ابا کی بیجا برداشت کی، ابا سے کیونکہ انہوں نے اماں کو ان کے حق نہیں دیے، دادی سے جنہوں نے بیٹی کی شادی زبردستی کروائی۔ مجھے لگا تھا میرا منگیتر وہ میرے لیے سٹینڈ لے گا۔ آج عبداللہ کے ذکر پہ اس کے دل کو کچھ نہیں ہوا تھا، نہ دکھ نہ سکون، کچھ نہیں۔ تمہارا منگیتر بالاج میرا آپشن تھا، سروائیول بھی۔ میرا منگیتر کوئی اور تھا، میرا کمفرٹ زون۔ اس کی آنکھوں کی چمک آسمان تھی۔ عبداللہ اپنا مقام کھو چکا تھا، کوئی اسے بتائے۔ میری شادی جب بالاج سے ہوئی تب مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی، کوئی بھروسہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن میں نے اس کے لیے قربانیاں دیں کیونکہ زینیا حاکم کو ایک اچھی شادی چاہیے تھی۔ اس نے مجھے طلاق دی، مجھے مارا، اور وہ ایک بار پھر مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن نہیں، ہر بار نہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کی کیونکہ وہ جانتا تھا میرے پاس ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اس نے ایک بہتر آپشن کے لیے مجھے چھوڑا اور پھر ایک دن واپس آ گیا۔ مجھے لگا شاید اس میں تھوڑی سی محبت یا انسانیت باقی ہو، مگر نہیں۔ وہ کہتی ہوئے رک گئی۔ مہدی کو زینیا کا یہ روپ الگ لگا تھا، وہ رو رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مجھے استعمال کرنے آیا تھا، لیکن اس بار میرے پاس حل تھا۔ کیفے کے اندر اب مدھم بتیاں جلا دی گئی تھیں، باہر چھجے تلے بھی روشنیوں کا رنگ بدلا، سفید سے زرد۔ یہ حل کہ تم مجھے استعمال کرو؟ طنز نہیں، بس سوال تھا۔ آپ ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب تک میں نہیں کہوں گی آپ بالاج کے سامنے منہ نہیں کھولیں گے۔ میرا حل مختلف تھا۔ ظاہرہ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں جو حلالہ کے لیے کسی مرد سے شادی کر لوں۔ اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز ایسا نہ کرتی۔ تمہارا آگے کا کیا پلان ہے؟ مہدی آگے کو ہوا، سنجیدگی سے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، 2 سال میری پڑھائی چلے گی اور اس عرصے میں بالاج خاموش رہے گا کیونکہ اسے رہنا ہے۔ اس عرصے میں میرے بھائی کا گھر بس جائے گا، میری بہن کی شادی بھی میں ابا سے کہہ کر جلدی کروا لوں گی۔ وہ دونوں اپنی فیری ٹیل میں جئیں گے اور میں ان کے لیے آسانیاں کروں گی۔ اور تم زینیا، تمہارا کیا؟ میں جس دن پیپر سائن کروں گا کیا تم بالاج کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ شاید وہ اپنی بیوی کو طلاق دے آئے۔ مہدی کو نہ جانے کیوں کچھ برا لگا تھا۔ ہر کوئی ٹھیک ہو جائے گا اور زینیا حاکم، کیا وہ ساری زندگی بسمل رہے گی؟ اس کے بس میں ہو تو وہ ساری کائنات سے آسودگی خرید کر زینیا حاکم کو دے دے۔ کیوں؟ یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ میں اب فیری ٹیل سے باہر نکل آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں اب میرا کوئی گھر نہیں ہوگا، میرے بچے، میرا شوہر نہیں ہوگا، اور بشر بھی شاید مجھ پہ گیو اپ کر دیں۔ کونج کو اپنا گھر بچانے کے لیے مجھے چھوڑنا ہوگا اور زینیا اکیلی ہوگی، بالکل اکیلی۔ لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ فائٹ اور فلائٹ کا وقت ہے اور مجھے بس فائٹ کرنا آتا ہے۔ کئی لمحے وہ گردن جھکائے خاموش رہی، پھر آنکھیں اٹھائیں تو چہرہ گیلا تھا۔ مہدی کو برا لگا۔ کچھ لوگوں کو رونا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ نہیں معلوم، بس نہیں رونا چاہیے۔ میں نے ساری زندگی صرف 2 چیزیں تصور کی تھیں، ایک میرا گھر اور شادی، دوسرا کریئر۔ میرا پہلا خواب ٹوٹ گیا اور مجھے لگتا ہے میرا دل مر گیا ہے۔ مجھے 2 سال بعد سے ڈر لگنے لگا ہے، ہر کوئی مجھے چھوڑ دے گا، سب۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں گرائے رو پڑی تھی۔ ایک دن آئے گا جب زینیا اکیلی ہوگی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس دن تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ ترنت بولا تھا۔ زینیا نے چہرہ اٹھایا۔ مہدی نرم نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جب اکیلی ہوگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا، کیسے مجھے نہیں معلوم، لیکن تم اکیلی نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ اب یہ مت کہیے گا کہ 1.5 گھنٹے کے نکاح کی وجہ سے آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ مہدی ہنس پڑا۔ زینیا بھی گیلے چہرے کے ساتھ مسکرائی تھی۔ چھوٹی آنکھیں شدت گریہ کے باعث سوج گئی تھیں۔ اور تم نے مجھے یہ سب بس میرے پوچھنے پہ بتا دیا۔ یہ مت کہنا کہ 1.5 گھنٹہ پہلے والے نکاح کی وجہ سے تم مجھے سرتاج ماننے لگی ہو۔ اب کی زینیا زور سے ہنس پڑی تھی، گردن کرسی پہ گرائے وہ ہنسنے لگی تھی۔ یہ مہدی کی بات نہیں تھی، اسے اپنے حال پہ ہنسی آ رہی تھی۔ چمکتی روشنیاں ایک طرف، اس کے چہرے کی چمک ایک طرف۔ وہ تھک گئی تھی، یہ وقفے کی ہنسی تھی۔ کئی پل بعد وہ سیدھی ہوئی۔ میں آپ کو خود سے دور رکھنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کرسڈ ہوں۔ آپ اچھے آدمی ہیں، اچھا بولتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رہتے ہیں۔ میں ایسی نہیں ہوں، اسی لیے مجھ سے دور رہیں۔
آپ کو مجھے جاننے کا تجسس تھا، آپ نے مجھے جان لیا ہے نا؟ اب مجھے یقین ہے ہم ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آئیں گے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، بیگ کندھے پہ ڈالا۔ تمہیں لگتا ہے ہماری ایک دوسرے سے اپنی راہیں جدا ہو سکتی ہیں؟ وہ سکون سے بولا تھا۔ زینیا نے آنکھیں گھمائیں۔ لگتا ہے آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو زیادہ سیریس لے لیا ہے۔ میں بتا دوں کہ وہ ایک حل تھا، بس ایک حل، کئی زندگیاں بچانے کے لیے ایک حل۔ میں نے آپ کو استعمال کیا کیونکہ آپ وہاں آئے تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی بھی بالاج کی بات نہ مانتی۔ وہ کاغذ، بات اس کاغذ کے ٹکڑے کی ہے ہی نہیں، اور نہ میں وہاں نکاح کرنے آیا تھا۔ میں نے بالاج سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہوں گا، اور میرے پاس اس لڑکی کے لیے پلان بی تھا، کیونکہ مجھے اس حلالہ وٹ ایور پہ کوئی یقین نہیں۔ ہاتھ دھلا کر بیزاری سے کہا، لیکن تمہیں وہاں دیکھ کر مجھے شوق لگا تھا۔ پلان بی کہیں دور چلا گیا اور میں نے تمہارا نکالا ہوا حل مان لیا، کیونکہ یہ میں اس وقت نہیں جانتا، لیکن بہت جلد تمہیں بتا دوں گا۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا، زینیا کے سامنے آ کر رکا۔ چھجے تھلے کھڑے روشنیاں ان دونوں کے چہروں کو منور کر رہی تھیں۔ تمہیں لگتا ہے ہمارے راستے نہیں ٹکرائیں گے؟ تم غلط ہو، ان کے راستے ٹکراتے ہیں جن کے راستے الگ ہوں۔ ہمارے راستے ملیں گے کیونکہ ہمارا سفر ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اسے الجھن ہوئی۔ تمہارے سوال قرض رہے، زینیا کہتی کہ اس کی رائڈ آ گئی تھی۔ اپنا بیگ اٹھاتے اس نے مہدی کو ایک الوداعی نظر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ آج کی رات اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اماوس کی رات جیسی لمبی اور سیاہ رات میں ہاسٹل کا رخ کرو تو زینیا حاکم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ زینیا نے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مارا کہ سارا کمرہ روشن کیا۔ اسی روشنی کے باعث اسے بیڈ کے کونے پہ شیزل سیمسن چھت کی طرف آنکھیں کیے سیدھی لیٹی نظر آئی۔ زینیا کو معلوم تھا آج وہ استعفیٰ دے کر آئی ہے، سو کوئی سوال نہ کیا اور اپنے بیڈ پہ جوتوں سمیت لیٹ گئی۔ شیزل نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس سا ہوا۔ اپنے مسائل ایک طرف رکھتے اس نے زینیا کو مخاطب کیا، کسی سے لڑ کر آئی ہو تو تھمز اپ کرو، اور اگر کسی کو مار کر آئی ہو تو ہاتھ اوپر کرو۔ زینیا نے نہ تھمز اپ کیا نہ ہاتھ اٹھایا۔ شیزل کو تشویش سی ہوئی۔ زینیا کے ساتھ رہنے والوں کو ہوا ہی کرتی تھی، وہ زیادہ دیر ہلے جلے نہ تو چیک کر لینا چاہیے کہیں روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ وہ اٹھ کر آئی، کمر پہ ہاتھ ٹکا کر اسے گھورا۔ ڈونٹ ٹیل می تم کیس کو پرپوز کر کے آ رہی ہو؟ میں مہدی کمبیر سے ہلالے کے لیے نکاح کر کے آ رہی ہوں۔ شیزل کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ کیا کہا تم نے؟ ایک بار پھر کہنا۔ اس نے بازو سے کھینچ کر زینیا کو سیدھا کر کے بٹھایا، خود اس کے گھٹنے کے قریب بیٹھی۔ زینیا نے خالی آنکھیں براہ راست اس کی آنکھوں میں ڈالیں۔ میں نے، زینیا حاکم نے مہدی کمبیر کے ساتھ نکاح کر لیا، حلالے کے لیے، لیکن میں بالاج کے پاس۔ اور تم سے یہ کس نے کہا کہ تمہیں بالاج کے پاس واپس جانے کے لیے حلالے کی ضرورت ہے؟ الفاظ کسی بارود کے جیسے زینیا کے جسم کو جھلسا گئے۔ بالاج اور تمہارے درمیان کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا؟ جب اس نے تمہیں 3 طلاق دیں تو کیا تم نے کوئی عدت کی تھی؟ لیکن کس بات کی عدت؟ بالاج اور میرے درمیان ازدواجی تعلق نہیں تھا، ہم دونوں کے درمیان کبھی تنہائی نہیں رہی۔ میں، زینیا کے جسم سے سانس رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھی۔ شیزل کی حیرت ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تم زینیا حاکم، تم دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی ہو۔ تم جانتی بھی ہو حلالہ کیا ہے، طلاق کیا ہے، شادی کیا ہے؟ وہ کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ پھر اس نے زینیا کو دیکھا، وہ بے یقین تھی۔ شیزل نے چند گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کیا۔ اب اس کی آواز ہلکی تھی۔ حلالہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک غیر ارادی، یعنی جس میں عورت کو ایک مرد سے طلاق ہو گئی ہو اور اس نے کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی، اور نصیب کی بات کہ دوسری شادی بھی نہ چل سکی، تو اب اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، کیونکہ پچھلی شادی کسی ڈیل کے تحت یعنی حلالے کے لیے نہیں ہوئی تھی، بلکہ سارا غیر پلانڈ اور مقدر کا پلان تھا، تو یہ حلالہ جائز ہے۔ جانتی ہو دوسرا حلالہ کیا ہے؟ وہ زینیا کے عین سامنے آ کر رکی، سرخ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ زینیا شل سی اسے دیکھے گئی۔ دوسرا حلالہ ایک ڈیل ہوتی ہے، یعنی جس میں آپ کی ایک بار طلاق ہو جائے اور آپ کسی دوسرے مرد سے شادی کر لیں، لیکن وہ شادی آپ نے ایک ڈیل کے تحت کی ہوگی کہ دوسرا شوہر طلاق دے گا، کیونکہ آپ کو پہلے والے کے پاس واپس آنا ہوتا ہے۔ یہاں دوسرے شوہر سے طلاق کے بعد بھی اس حلالے پہ لعنت، جو عمل تم کر کے آئی ہو، اسلام میں اس پہ لعنت بھیجی گئی ہے۔ حلالہ صرف اور صرف شوہر کو ایک طرح کی سزا ہوتی ہے۔ 3 طلاق ایک ساتھ دینا ایک برا عمل ہے، اس لیے شوہر کو سزا ملتی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والی عورت اب اس کے پاس واپس نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے، لیکن یہ سب بھی انٹینشنل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تھک ہار کر پلنگ پہ بیٹھ گئی، ہاتھ سر پہ رکھ لیے۔ اے یسوع مسیح، مجھے صبر دے، مجھے صبر دے۔ یہ جھوٹ ہے۔ کافی دیر بعد زینیا کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ یہ سچ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو بالاج، مولوی یا پھر مہدی کوئی بھی مجھے بتا دیتا، کوئی بتاتا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ نکاح کے بعد اگر شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ رہے تو عورت پہ طلاق فرض نہیں ہوتی؟ شیزل کی بات زینیا کو چابک کی طرح لگی تھی۔ تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا زینیا، تمہیں معلوم تھا کیونکہ یہ تمہارا کمفرٹ تھا،
کیونکہ تم 4 ماہ 10 دن گھر پہ نہیں بیٹھ سکتی تھیں، نامحرم سے پردہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہر انسان دین سے اپنا کمفرٹ نکال کر باقی ہر بات کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، تم نے بھی وہی کیا ہے۔ مولوی صاحب کو مجھے بتانا چاہیے تھا، اتنی بڑی داڑھی، اتنی کوالیفیکیشن کے باوجود وہ غیر معمولی آئی کیو، ذہانت، صلاحیت کے باوجود تم نے یہ کیوں سوچا کہ کوئی تیسرا انسان آ کر تمہیں بتائے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ مولوی ضرور بتاتا اگر اسے معلوم ہوتا یہ نکاح حلالے کے لیے ہے۔ کیا تم نے اسے بتایا تھا؟ زینیا نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ شہزل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ کر رکی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، مسلمانوں میں تمہارے پاس ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک نماز اور دوسرا قرآن۔ کیا تم نے کبھی قرآن کھول کر دیکھا ہے کہ دین طلاق کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں مانتی ہوں مفتی اور علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہے، مگر وہ لوگ ٹیچرز ہیں، وہ بس کچھ پوائنٹس پہ تمہاری کنفیوژنس دور کریں گے۔ دین ہر انسان نے خود سیکھنا ہوتا ہے، کوئی مولوی تمہیں راہ چلتے ہوئے یہ نہیں بتائے گا کہ پردہ کرنا ہوتا ہے۔ ہاں، مگر اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ پردہ کرنا ہے۔ دور حاضر میں غیر مذہبی بھی قرآن کھول کر اپنی مشکلات کے جواب پا لیتے ہیں، اور تم مسلمان اسے اولڈ فیشن سمجھتے ہو۔ اس کا باقاعدہ جی چاہ رہا تھا کہ زینیا کا گلا دبا دے، اس کا جی چاہتا ولاج کو پھانسی چڑھا دے اور مہدی کمبیر کو چھت سے دھکا دے دے۔ وہ دونوں ایک ہی پوزیشن میں سر جھکائے بیٹھی تھیں، ہاتھوں سے لمحات نہیں زندگی سرک رہی تھی۔ شہزل چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی ہلکی سی آواز کمرے میں سنائی دی۔ 2 سال پہلے مجھے اپنے عقائد پہ شک ہونا شروع ہوا تھا، کچھ تھا جو مجھے انکمفرٹیبل کرتا تھا۔ وہ جانتی تھی، زینیا یہ جاننا چاہتی تھی کہ شہزل کو یہ سب کیسے معلوم۔ 2 سالہ ریسرچ میں نے بہت کچھ دیکھا، سیکھا اور جانا، اور آج میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ اسلام سچا دین ہے، امن کا دین ہے۔ ہاں، میں اب بھی دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہوئی، کیونکہ میرے دل میں اب بھی کچھ شبہات ہیں، میں انہیں دور کر کے سچے دل کے ساتھ دین قبول کروں گی اگر یہ میرے نصیب میں ہوا۔ زینیا نے سر ہلا دیا، گویا جواب مل گئے ہوں، آنکھیں اب بھی کسی غیر مرئی نقطے پہ جمی تھیں۔ تمہیں معلوم کرنا چاہیے تھا کہ حلالے کی کیا۔ شہزل آگے بھی کچھ کہہ رہی تھی جب زینیا نے بے قراری سے اس کی بات کاٹ دی۔ کون سا حلالہ گناہ ہے اور کون سا نہیں، یہ اصول تو تب لاگو ہوگا جب میں نے یہ نکاح حلالے کے لیے کیا ہوگا، ہے نا؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں، یوں گویا زندگی واپس آ گئی ہو۔ مجھے بالاج کے پاس مر کر بھی واپس نہیں جانا، نہ ہی میں مہدی کمبیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، یہ تو میری کہانی کی اسکرپٹ ہے ہی نہیں۔ وہ جوش سے بول رہی تھی، چہرہ تمتمانے لگا تھا۔ او خدایا، میں گناہ سے بچ گئی، زینیا بچ گئی، مجھے دوبارہ اس شخص کے پاس جانا ہی نہیں، میری تو نیت بھی نہیں تھی۔ اللہ، اس کا جی چاہا تھا ایڑیوں کے بل گھومنے لگ جائے۔ اور اس نکاح کا کیا جو تم نے مہدی کمبیر کے ساتھ کیا؟ یہ تمہاری پرسنل اور پروفیشنل لائف دونوں کو اثر انداز کرے گا۔ زینیا ٹھہر گئی تھی، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں جانتی ہوں اس وقت میں دنیا کی سب سے بیوقوف لڑکی لگ رہی ہوں گی، مگر یقین جانو یہ سب سے سیف راستہ ہے۔ مہدی کمبیر کولیٹرل ڈیمیج ہے، مگر خیر میں جلد اس قصے سے جان چھڑا لوں گی، مگر زینیا آزاد ہوگی۔ شہزل کچھ نہ بولی، وہ فی الحال اسے نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اپنی فیری ٹیل برباد کر کے زینیا نے خود کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ زینیا کو آگے آزادی نظر آ رہی تھی، مگر آگے قید تھی، مگر یہ اسے وقت بتائے گا، کچھ باتیں بس وقت ہی بتاتا ہے۔ چرچ کی قدیم طرز پہ بنی عمارت اس وقت پرسکون سی تھی، مقدس خاموشی نے سارے کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ ہال کے اندر خاموشی تھی، ابھی لوگ آنا شروع نہیں ہوئے تھے۔ قطار در قطار لگی بینچز پہ ایک طرف شہزل سیمسن بھی بیٹھی تھی، قد آدم کھڑکیوں سے چھن کر آتی دھوپ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ پورے اوور کوٹ کے ساتھ اسی کا ہم رنگ ٹراؤزر اور سر پہ اسکارف لپیٹے وہ آنکھیں موندے سر کو بینچ پہ گرائے ہوئے تھی۔ دفتن قدموں کی آہٹ سی ہوئی، قطاروں کے درمیان راہداری کے اوپر بوٹ رکھتے ہوئے براق حنیف گردن گھما کر اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اور اسے وہ نظر آ گئی۔ بینچ کی پشت پہ بازو لمبا کیے، اسی لمبے کیے بازو پر چہرہ گرائے وہ اسے قریب آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ براق اس کے قریب چلا آیا، بینچ پہ ذرا فاصلے پہ اس کے سامنے بیٹھا۔ شہزل یوں ہی نیم دراز سی پڑی رہی، کئی لمحے ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ جب میرے ابا مجھے بورڈنگ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تب مجھے وہ یہاں لائے تھے، یہاں اس چرچ میں۔ اس کے بعد میرے ابا مجھ سے آخری بار بھی یہیں ملے تھے، اسی چرچ میں۔ وہ اسے دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی، میری بہن نے جب مجھ سے تعلق توڑا وہ بھی یہیں اسی چرچ میں۔ جب تم نے کئی سال پہلے بظاہر میرے ساتھ غلط کیا تھا تب میں یہاں آ کر روئی تھی، اسی چرچ میں۔ وہ ایک پل کو رکی، براق اسے تک رہا تھا۔ لوگوں کے لیے عبادت گاہیں بہت انمول ہوتی ہیں، میرے لیے بھی ہیں، مگر میرے لیے چرچ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے۔ خداوند مجھے بولنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہاں کنورٹ ہونے کے لیے بلایا ہے؟ براق سنجیدگی سے کہہ کر ہنس پڑا۔ شہزل اس کے ساتھ ہنسی تھی۔ میں یہاں اس بینچ پہ بیٹھ کر اپنی ساری زندگی کے فیصلے کرتی ہوں، اور آج تم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ٹھیک نہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے، ہے نا؟ شہزل نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت بھاگ لیا، بہت دور رہ لیے، اب ہم بھاگیں گے نہیں، اب ہم ساتھ کام نہیں کریں گے، لیکن تم مجھے کال کر سکتے ہو تاکہ اپنا خون جلا سکوں۔
دن کے چند منٹ خراب کر سکوں اور تمہاری جلی کٹی سن کر کھولتا رہوں۔ شیزل مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ تاکہ تم سچے اور کھرے تبصرات سن سکو، دنیا کی عظیم کتابوں کی ریکمنڈیشن سن سکو، بزنس کی چند نئی اور اسٹریٹجک ٹیکنیک سن سکو، اور سب سے بڑھ کر میری خوبصورت آواز سن سکو۔ براق نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا، اسے واقعی یقین نہ آیا۔ کہیں کچھ چڑھا تو نہیں لیا؟ تم لوگ میں تو ویسے بھی حلال ہے۔ ہاں صحیح کہتے ہو، چڑھا لی ہے، اور بوتل توڑ کر ایک طرف رکھتی ہے، شیشہ تمہاری شہرک پہ پھیر دوں گی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ نو آفینس، مگر تم بہت وائلنٹ ہو۔ براق نے جھرجھری لی۔ نو آفینس، مگر تم بھی بہت فضول آدمی ہو، وہ بھی دو بدو بولی۔ براق مسکرایا۔ شیزل نے ہاں کہہ کر گردن موڑ لی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ دھوپ اپنا راستہ بدل چکی تھی۔ جانتی ہو جب میں کوئی چرچ دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس نے چہرہ شیزل کی جانب موڑا۔ وہ اس کے الفاظ پہ غور کرنا بھول کر بس اسے دیکھنے لگی۔ میں جب بھی کوئی چرچ دیکھتا ہوں تب مجھے تم یاد آتی ہو، بڑے سے گھاس کے سبز خطے پہ تمہاری کئی فٹ دور تک پھیلی ہوئی سفید فراق۔ شیزل تھم گئی تھی، ساکت بے سانس۔ تمہارے ہاتھ میں سفید اور گلابی پھولوں کا بکے، اور تمہاری فراق کے گھیر کو اٹھا کر چلتی تمہاری برائڈ میڈز۔ اسٹیج پہ میں سیاہ کوٹ میں خود کو دیکھتا ہوں۔ شیزل نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، مگر براق کی آنکھیں، وہ جن آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، شیزل ہل بھی نہ سکی۔ تم اسٹیج پہ آؤ گی اور پھولوں کا بکے میرے منہ پہ مار دو گی۔ وہ ہنس پڑا۔ شیزل ہنس بھی نہ سکی۔ تم بہت دور کا سوچ رہے ہو براق، یہ راستہ بہت لمبا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ یہ راستہ نہیں ہے، یہ منزل ہے۔ درمیان میں اب کوئی راستہ نہیں، سوائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ یعنی تم کہہ رہے ہو ہم اس سے پہلے نہیں ملیں گے؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک الوداعی نظر شیزل پہ ڈالی۔ نہیں، کیونکہ اب کشمکش ختم، یہ فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ یا تو اب ہم ایک دوسرے کی زندگی میں آئیں گے، یا پھر ہمارے کلاس میٹس اپنی میٹ اپس میں ہماری ادھوری کہانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ اب فیصلہ لینے کا وقت ہے۔ آخری بات بڑبڑاتی ہوئی کہی، اور اگلے چند پلوں میں وہ راہداری سے غائب ہو گیا تھا۔ شیزل ایک بار پھر اس بینچ پہ تنہا رہ گئی۔ 2 دن بعد، یہ 2 دن بعد کا ذکر ہے۔ شیشے کی دیواروں والا ایک کیفے آج قیسم کے مالک کی آمد سے مستفید ہوا تھا۔ اوپری منزل کے ایک کونے والے صوفے پہ کیس کمبیر بیٹھا تھا۔ گلاس وال سے باہر سڑک پہ چلتی گاڑیاں اور لوگ نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اس کا لیپ ٹاپ، گرافک ٹیبلٹ، اسکیچ بک، پینسلز اور کپڑے کے ٹکڑے رکھے تھے۔ سکون سے کام کرنے کی خاطر وہ یہاں آیا تھا۔ اول تو اس نے سوچا کہ ساری جگہ بک کر لی جائے، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ رش البتہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ تھوڑی دیر کاغذ پہ پینسل سے کچھ بناتا، پھر یہاں سے وہاں دیکھنے لگتا، کافی پیتا، سینڈوچ کو ترنے لگتا۔ ہاتھ میں سینڈوچ لیے وہ ایک بار پھر بیزاری سے کام کرنے کے لیے جھکا، مگر اسی پل کرسی کھینچنے کی آواز پہ بدمزہ سا ہوا۔ اس سے ذرا فاصلے والی میز پہ کوئی لڑکی بیٹھ رہی تھی، سیاہ رنگ کے لگے کے اوپر میرون رنگ کی شال کندھوں پہ ڈالے۔ اس کے شہد رنگ بال پشت پہ پھیلے ہوئے تھے۔ کیس نے اسکیچ پینسل واپس رکھ دی اور غور سے لڑکی کا نیم رخ دیکھنے لگا۔ ویٹر اس کا آرڈر لینے آیا تو ایک چائے، تیز پتی، چینی کم، دودھ زیادہ۔ آرڈر دے کر اس نے سر کو میز پہ رکھ دیا۔ اسی پل اسے سامنے بیٹھا آدمی نظر آیا۔ تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھا اور زیر لب گڈ مارننگ کہا۔ کیس کو سخت طیش آیا، یعنی وہ کیا جتانا چاہ رہی ہے کہ وہ چاہے کسی ریستوران میں ہو، تقریب میں ہو، اسے بس بلیسنگ بھیجنی پڑیں گی۔ وہ جواب دیے بغیر اپنے کام پہ جھک گیا۔ زینیا کی چائے آ گئی تھی، مگر وہ یوں ہی سر کو میز پہ گرائے پڑی رہی۔ رفتہ رفتہ آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں اور اگلے چند منٹ میں وہ سو گئی تھی۔ اس کے بال پھسل کر ایک طرف کو گر رہے تھے، شال کندھوں پہ برابر تھی۔ کیس نے یوں ہی ایک باختیار سی نظر اٹھائی اور وہ ٹھٹکا تھا۔ اسے سوتے دیکھ کر نہیں، اس کے کپڑے، اس کے کپڑوں کی ڈیزائن کتنا نفیس اور خوبصورت تھا۔ اس نے اپنا بنایا ہوا ڈیزائن دیکھا، مردانہ لانگ کوٹ، ایک عام سا مردانہ کوٹ۔ اگر وہ عورتوں کے کپڑے بنا رہا ہوتا تو ایسا ڈیزائن شاید کہیں فٹ ہو جاتا، مگر یہاں۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیں اور غور سے دوبارہ ڈیزائن کو دیکھنے لگا۔ یکدم وہ اپنی جگہ سے اٹھا، زینیا کی میز کے گرد رکھی کرسی پہ آ کر بیٹھا، اور اب کہ وہ غور سے اس ڈیزائن کو دیکھ رہا تھا۔ سوئی کا نفیس کام، ایسا ملائم دھاگا کہ ہاتھ بڑھا کر چھو کر محسوس کرنے کا دل کرے۔ وہ دوبارہ اپنی میز تک گیا، موبائل اٹھا کر لایا، مگر پھر رک گیا۔ زینیا بھی بے سود سو رہی تھی۔ وہ اس طرح سوتی ہوئے بغیر اجازت کسی کی تصویر نہیں لے سکتا تھا، مگر ڈیزائن ضرور بنا سکتا تھا۔ برق رفتاری سے اپنا اسکیچ پینسل اور اسکیچ بک لا کر وہ ذرا فاصلے پہ بیٹھ کر اس ڈیزائن کو اپنے انداز میں بنانے لگا تھا۔ وہ سر میز پہ گرائی ہوئی تھی، آنکھیں بند، چہرہ پرسکون۔ کیس اس کے سامنے کرسی رکھے بیٹھا تھا، دھوپ اس کے داہنے رخ پہ پڑ رہی تھی، گردن ڈھلکائے وہ مگن تھا۔ اسے کافی بھول گئی۔ وہ زینیا کی چائے کی گھونٹ بھر رہا تھا، گھنگریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے، باہر سے آتی دھوپ سے اس کی ہلکی بڑی شیو چمک رہی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد وہ کوئی نیا ڈیزائن بناتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ چائے کا کپ میز سے اٹھا کر ایک بار پھر منہ سے لگاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ کپ خالی ہو چکا تھا۔ دھوپ راستہ بدل کر اب زینیا کے چہرے پہ پڑنے لگی تھی۔ کیس اپنی جگہ سے اٹھا، کرسی کا زاویہ بدلا، دھوپ اس کی پشت سے ہو کر واپس پلٹنے لگی۔
چائے کا ایک اور کپ لایا گیا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیتا گیا۔ ہاں مگر زینیا کی بتائی چائے مختلف تھی۔ چند منٹ بعد اس کا ڈیزائن بن چکا تھا۔ وہ فاتح سا اٹھا تھا۔ ایک دو اور بھی لوگ آ کر آس پاس بیٹھنے لگے تھے۔ ویٹر نے آ کر زینیا کو جگانا چاہا مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے روک چکا تھا۔ چند نوٹ نکال کر چائے کا بل ادا کیا اور اسے ایک اور چائے لانے کو کہا۔ ساتھ ہی اٹھ کر اپنی میز پہ آیا اور ایک ارجنٹ میٹنگ بلوا لی۔ اب اپنی سیکریٹری کو کال ملا رہا تھا۔ کال مل گئی تھی۔ حدیبیہ، میں تمہیں ایک ڈیزائن ای میل کر رہا ہوں۔ ونٹر کلیکشن کے لیے ہماری انسپریشن مل گئی ہے۔ سارے ڈیزائنر سے کہو کہ اسی سے انسپریشن لے کر ماڈرن اور علاقائی ٹچ کے ساتھ ایک ڈیزائن بنائیں، مگر یاد رہے ڈیزائن ڈیسنٹ ہو۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا، چائے کا کپ لبوں سے لگایا، ایک لمبا گھونٹ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال جاری تھی، کانوں میں ایئر پوڈز، ہاتھ میں چائے کا کپ۔ مردانہ جیکٹس اور اوور کوٹس کے بٹن کو علاقائی منظر نگاری دیں اور خواتین کے لیے پورے جیکٹ اور کوٹ کے بٹن لائن کو ایک ثقافتی ڈیزائن دیں۔ انسپریشن کے لیے آپ سب اپنی ای میل چیک کریں، آپ کے آئیڈیاز اس سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ فراز، آپ کے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے؟ اس نے کپ میز پہ رکھا اور ہاتھوں کو باہم جوڑے آگے کو ہوا۔ فراز نامی نخریلے آدمی نے اول تو کافی کا گھونٹ لیا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہنا شروع کیا۔ کچھ لوگوں کو قسم سے سب کچھ ڈیسنٹ ہی چاہیے ہوتا ہے، سو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان کے ٹیسٹ کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے، مگر قسم کا بھی اصول ہے کہ اسے اپنے ڈیزائنز منوانے ہوتے ہیں۔ سو وہ رکا، آنکھوں میں ڈھیر سارا جوش بھر گیا۔ ہم کوٹس ڈیسنٹ رکھیں گے مگر ان کے ساتھ مفلر، دستانے اور کوٹ بیلٹس کو قسم ٹچ دیں۔ قسم کے ابرو 27 سے اوپر کو اٹھے۔ گڈ ورک، اوکے، سو آگے بڑھتے ہیں، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، اسے نوٹ کریں حدیبیہ۔ اس کے علاوہ آپ سب اپنے آئیڈیاز اور مشورے کل کی میٹنگ میں بتا سکتے ہیں۔ انف فار ٹوڈے۔ اس نے کپ اٹھایا، باقی سب نے بھی اپنے چائے کافی کے مگ ہوا میں اٹھائے۔ ہاتھ بڑھا کر اسکرین تاریک ہوتی ہوئی اس نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا ڈرائیور میز سے اس کی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ قیصر بھی کال پہ بات کر رہا تھا۔ وہ ایک دن قسم نہیں گیا تھا اور نظام درہم برہم ہونے لگا تھا۔ جاتے جاتے وہ رکا تھا۔ کونے والی میز پہ بیٹھا لڑکا زینیا کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ابھی اس نے فون نکال کر ویڈیو بنانے کی کوشش ہی کی تھی کہ قیس نے میز کے قریب رک کر اپنا ہاتھ زور سے میز پہ مارا۔ وہ مہدی نہیں تھا جو گلی سے گزرتے لڑکوں کو دیکھ اس کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا، وہ قیس تھا جو آپ کو سامنا کروائے۔ زینیا ہڑبڑا کر اٹھی تھی، مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ توجہ پانے کا ڈرامہ اگر ختم ہو گیا تو اٹھو اور کام پہ لگو، کاٹ تار انداز میں کہا۔ زینیا چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھی گئی۔ سمجھ نہیں آتی مجھے، کیا شوق ہے تم عورتوں کو پبلک پلیس پہ ڈرامہ کرنے کا؟ آخر کیوں چاہتی ہو ہر وقت ہر کوئی تمہیں دیکھے، تمہاری بات کرے؟ جہنم میں جاؤ تم اور تمہاری عورتوں سے نفرت۔ اگر ہمیں توجہ کا شوق ہے تو تم مردوں کو توجہ دینے کا جنون بھی تو ہے۔ کبھی دیکھا کوئی عورت کسی عورت کو چند منٹ سے زیادہ دیکھے؟ وہ دو بدو بولی، آواز ہلکی تھی، پھر بھی لوگ انہیں دیکھ رہے تھے۔ مرد یوں ہی عام سادہ عورتوں کو نہیں دیکھتے، خود کو دیکھو، اپنی حالت دیکھو اور پھر بتاؤ کون سا ایسا فرشتہ ہے جو تمہیں نہیں دیکھے گا؟ تم تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ قیس لاجواب سا ہو گیا۔ زینیا براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، جواب اس کے پاس نہیں تھا مگر اندر زہر بہت تھا۔ یہ تو تمہیں میں بتاؤں گا کہ میں دیکھ رہا تھا یا پھر نہیں۔ تم اس وقت مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم کیوں نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں اس لیے نہیں دیکھتا کیونکہ مجھے تم خوبصورت نہیں لگتی۔ زہر خند سرگوشی سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ زینیا گہری سانس لیتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تھی، اسے تو آج نہیں چھوڑے گی وہ کال پہ بات کرتی ہوئی تیز تیز سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی براق، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ ساری تصاویر پرفیکٹ ہیں لیکن ان کے اندر زندگی اور چام مسنگ ہے۔ مسئلہ تصویروں میں نہیں ہے، مسئلہ وائب میں ہے۔ اس کے عقب میں سیڑھیاں اترتی زینیا نے اس کی بات کاٹی۔ کیس رکا نہیں؟ ہاں البتہ کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ تم چیزوں اور انسانوں سے جلدی بور ہو جاتے ہو، مسئلہ تم میں ہے۔ کیس نے کال کاٹی، جبڑے بھینچ کر اس کی طرف مڑا، آنکھوں سے اسے سالم نگل لینا چاہتا ہو جیسے۔ وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا مگر وہ جانتا تھا زینیا اس کا عکس ہے اور اس کے پاس حل ضرور ہوگا۔ بولو، تحکم سے کہا۔ میں کیفے میں ملنے والے اس آدمی کو مشورہ نہیں دے سکتی جس سے میں خوبصورت نہیں لگتی؟ ہاں البتہ۔ وہ تو سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ اپنے باس کو مشورہ دے سکتی ہوں۔ کیس نے گھڑی دیکھی، صبح کے 10 بج رہے تھے، پھر گھڑی والا ہاتھ بلند کیا۔ تمہارے ورکنگ آورز شروع ہو چکے ہیں، اب بولو۔ یہاں ایسے سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر؟ اوہ، سڑک پہ کھڑے ہو کر جاب آفر قبول کر سکتی ہو، سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کام نہیں کر سکتی؟ زینیا نے نزاکت سے آنکھیں گھمائیں۔ لوگوں کو فیری ٹیل دکھائیں سر، انسان فیری ٹیل فلمیں کیوں دیکھتا ہے؟ مسائل، جھگڑے، محبت اصل زندگی میں بھی ہے نا، پھر وقت صرف کر کے فیری ٹیلز کیوں دیکھنی؟ کیس کی آنکھیں کہتی تھی کیوں؟ ڈرامہ، اسپائس، گلوری، افسانہ، یہ 4 چیزیں آپ کو حقیقت ہوتی ہوئی بھی حقیقت سے دور لے آتی ہیں۔ کپڑے اصل زندگی میں بھی ملتے ہیں مگر جب فیری ٹیلز میں چھڑی کا جادو کپڑے بدل دیتا ہے تو آنکھوں کو بھاتا ہے۔ کھانا اصل زندگی میں بھی ملتا ہے مگر جب کسی وقفے میں سجاوٹ کے ساتھ کھانا سامنے آتا ہے تو بھوک چمک جاتی ہے۔ مسائل یوں بھی حل ہو جاتے ہیں مگر جب فیری ٹیل میں کوئی ساتھی حل نکالتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے نا۔
وہ رکی, مزید 2 قدم آگے آئی. فیری ٹیل زندگی کا حصہ ہے سر, آپ اسے لوگوں سے چھین نہیں سکتے. جگہ بدلیں, آفس کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکل آئیں, چام اور زندگی واپس آ جائے گی. کیسی جگہ؟ زندگی کہاں ملے گی؟ زینیا عین اس کے سامنے آ کر رکی. سمندر کے علاوہ زندگی کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ جتا کر بولی تھی. کیس کو اس کے جواب مل چکے تھے اور اگلے چند پلوں میں کیفے سے باہر نکلتی ہوئی اس کے پاس پلان تھا. دل میں سکون سا اترا. اچھا جی, اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اور زینیا کی شادی ہو گئی, وہ بھی مہدی سے. تو مہدی ہمارا ہیرو ہے, ظاہری بات ہے, اب شادی ہو چکی ہے ان کی. اب ایسے تو نہیں کہ مہدی سے بھی ڈائیورس لے کے وہ کیسے شادی کر لے گی, ہے نا. تو اب بس مہدی کنفرم ہے اور مہدی اور زینیا ہی مین لیڈس ہیں. لیکن وہاں پر مزہ آئے گا جب کیس کو پتہ چلے گا کہ زینیا اس کی منگیتر تھی اور وہ اب اس کی بھابھی بن گئی ہے. واو. اور بلاج کتنا گھٹیا نکلا نا, وہ اسے حلالہ کروا رہا ہے تاکہ میں دوبارہ اس سے شادی کر لوں, اور اس کو کتنا وہ ٹارچر کر رہا ہے, کتنی وہ بلیک میلنگ. زینیا عجیب ہے, اس نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا اور اس نے دوسری شادی کر لی. اتنی بڑی بات, اور یہ آرام سے نارملی اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے, مشورے دے رہی ہے. عجیب نہیں ہے؟ اتنی بڑی بات, نکاح کر لے بندہ گھر والوں کو بتائے بغیر, آگے کا سوچ ہی نہیں رہی, صرف وقت ہی دیکھ رہی ہے کہ ہاں کون تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائے گی, میرے بھائی کا گھر تھوڑی دیر کے لیے بسا رہے. یہ ٹیمپرری ہے, کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ بلاج سے وہ ڈر بھی نہیں رہی, بلاج کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرے گا. یہ تھوڑی سی مجھے عجیب سچویشن لگ رہی ہے, لیکن ناول ہے اور ناول میں تو ایسی سچویشنز ہوتی ہی ہیں, حقیقت جیسے تو نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا مجھے زیادہ حقیقت سے دور لگ رہا ہے, بیوقوف لگ رہی ہے اوورآل زینیا, مجھے سمجھدار نہیں لگ رہی ہے نا. آپ لوگوں کو بھی لگ رہی ہے؟ اور مہدی, اس نے اتنے آرام سے نکاح کر لیا, اور بلاج نے مہدی کو یہ کیوں کہا, حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مہدی اور یہ زینیا ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اس نے ان کی پکچرز کلک کی تھی, تو اس کو تھوڑا تو سوچنا چاہیے تھا. اور مہدی نے کیس کو کیوں کہا کہ اس سے شادی کر لو, خود کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیس اس کو نہیں اجازت دیتا تھا اور اس نے اب خود کر لیا. بلاج کو اور کوئی نہیں ملا تھا, بلکہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہے نا, اس نے اسی کو کہنا تھا. خیر جی, زینیا پہ یہ تھوڑا دکھ بھی لگ رہا ہے کہ بیچاری کے پاس کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے. بھائی وہی کہہ رہا ہے کہ تم میری بات مان لو, میرا گھر بسنے دو. ابا اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, گھر بساؤ اپنا. اماں الگ سے رو رہی ہیں. کونج کہہ رہی ہے کہ زیگا مجھے ناراض ہو گیا ہے. کونج کو اپنے منگیتر کی پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ بندوں کے شوہر ختم ہو رہی ہیں, رشتے ختم ہو رہے ہیں, اس کو منگیتر کی پڑی ہوئی ہے. پہلے تو زینیا جیسی میری بہن ہوتی, بڑی بہن ہوتی, وہ تو رکھتی گئے. پہلے کہتی تم منگیتر سے بات کیوں کر رہی ہو, چلو کہہ رہی ہو بات, اور یوں اس کے لیے مر کیوں رہی ہو. خیر جی, ناول ہے, انجوائے کرتے ہیں. اگلی قسط میں ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.